آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام فکری و اصلاحی موضوعات پر درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آج کا درس قرآن و حدیث اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور آج کے ہمارے درس قرآن و حدیث کا موضوع اسلام میں تجدید دین کا تصور ہے۔ آج کے ہمارے مدرس، نامور اسکالر اور ریجنل دعویٰ سینٹر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے انچارج جناب مولانا ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب ہیں۔ آج کا موضوع یعنی اسلام میں تجدید دین کا تصور، اس میں جن پوائنٹس پر عموماً گفتگو کی جائے گی وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، تجدید دین کا تعارف۔ نمبر 2، حدیث تجدید اور اس کی تشریح۔ نمبر 3، دین اسلام کے مکمل ہونے کے بعد تجدید دین کی ضرورت کیوں۔ نمبر 4، مجددین ملت کی خدمات کا تسلسل۔ نمبر 5، تجدید دین اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 6، تجدید اور تجدد میں فرق۔ میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ نشست پر آئیں اور درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى في مقام آخر، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آج کی نشست کا موضوع خاصا پھیلا ہوا اور تھوڑا سا پیچیدہ بھی ہے۔ بہت سی چیزیں اگر ابتدا سے نہ بیان کی جائیں اور کہیں درمیان سے اس کا آغاز کیا جائے تو اس میں گفتگو میں خلا اور گیپ سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ آج کی نشست کا بھی کچھ حال اسی نوعیت کا ہوگا۔ اس بنا پر میں کوشش یہ کروں گا کہ کچھ باتیں اشاروں میں اور کچھ باتیں مثالوں میں پیش کروں، تاکہ کم وقت میں کچھ ڈھنگ کی بات میں کہہ سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو اپنے وقت میں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تجدید دین، اس کی ضرورتیں، امت مسلمہ کا اس میں کردار، مجددین کی خدمات، یہ تمام وہ پہلو ہیں جن پر کچھ نہ کچھ ہم نے پڑھا ہے، کچھ نہ کچھ ہم جانتے ہیں۔ دین کے، اسلام کے تعلیمات کو جس قدر بھی ہم سمجھتے ہیں، اس کے حوالے سے اس کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے ذہنوں میں موجود ہے۔ لیکن ہم گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتے ہیں کہ دین ہے کیا، دین کے تقاضے
اگر ہم نبھانا چاہیں عام حیثیت میں، ذاتی حیثیت میں، تو ہمارے سامنے کون کون سے چیلنجز ایسے آتے ہیں جن میں تجدید کی ضرورت پیش آتی ہے؟ بہت سے چیلنجز ہیں، ہر چیلنج تجدید کے دائرے کا حصہ نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ ان دین عند اللہ الاسلام، بلکہ اس سے بھی پہلے قرآن کریم کے بالکل آخری آیات میں سے ایک آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اس کا مفہوم یہ تھا کہ اب قیامت تک کے لیے اگر کوئی چیز انسانی زندگی کی دونوں پہلو، انسانی زندگی کے دونوں حوالوں سے، یعنی دنیا بھی اور آخرت بھی، اگر قابل عمل ہے، عند اللہ قابل قبول ہے، اور ہماری دونوں زندگیوں کی فلاح اور کامرانی کا باعث اور سبب ہے، تو وہ صرف ایک ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، یا ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین کے طور پر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے صرف اسلام کو پسند کر لیا تمہارے لیے، اور اس تم سے میرا مراد جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے لے کر قیامت کے آخری لمحے تک آنے والا ہر شخص شامل ہے۔ اس بنا پر ہماری اور آپ کی پسند ایک طرف رہ جاتی ہے اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں، کیونکہ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی پسند کے بعد کسی انسان کی پسند کا، اس کے عمل کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ دوسری آیت، بلکہ تیسری آیت، قرآن حکیم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ یہ جو ادخلوا فی السلم کافہ ہے، یہ تو بہت واضح ہے بات، لیکن تجدید دین کے جس پہلو سے کے لیے میں استدلال کرنا چاہتا ہوں وہ دوسرا ٹکڑا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے پر میرا خیال ہے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضمناً آگے ہو بھی جائے گی، کہ ہماری عملی زندگی، ہمارے گھر کی زندگی، ہمارے معاش کا پہلو، ہماری سیاست کا پہلو، ہمارے سوچنے اور عمل کرنے کا ہر پہلو اسلام کے تابع ہو جائے، یہ پورا دین ہے۔ اور اگر ہم مسجد میں مسلمان ہیں اور بازار میں تاجر، تو پھر یہ اسلام نہیں ہے۔ اگر گھر میں ہم ڈکٹیٹر ہیں اور باہر ہم جمہور کے رائے کے پابند، تو یہ اسلام نہیں ہے۔ ہماری ہر زندگی کا ہر پہلو اگر ایک ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ کا حق ادا ہو رہا ہے، یہ الگ بحث ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نشانوں پر، اس کے نشانات قدم پر مت چلو، اس کی پیروی مت کرو، اور فرما دیا کہ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ اس کے راستے پر چلنے کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر جو تمہارا رحمان اور رحیم ہے، دشمن کے راستے کا تم نے انتخاب کر لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ دشمن کا راستہ تمہاری منزل تک نہیں پہنچتا۔ کوئی بھی شخص جو ڈکلیئرڈ دشمن ہو، اس کا راستہ الگ ہوگا۔ اگر اس کی اور آپ کی منزل ایک ہے تو پھر دشمنی آپ کی صرف تصوراتی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ اگر آپ دونوں ایک ہی راستے کے مسافر ہیں تو دشمنی کاہے کی؟ پھر تو صرف دماغ کا خلل ہے۔ دشمنی صرف اس صورت میں ہے کہ آپ کا اور آپ کے دشمن کا راستہ الگ ہو، آپ کی اور آپ کے دشمن کی منزل الگ ہو۔ تو ولا تتبعوا خطوات الشیطان کا مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہا ہے کہ صرف ادخلوا فی السلم کافہ کافی نہیں ہے۔ اسلام میں پورے داخل ہو گئے، ہماری طرح دو رنگی ہم نے چھوڑ بھی دی، اور اپنے گھر کی اور اپنے باہر کی، اپنی علمی اور اپنی عملی، اپنی سیاسی اور اپنی معاشی زندگی کو یک رنگ کر لیا، اپنے تعلیم کو اور اپنی سیاست کو ہم آہنگ کر لیا، تب بھی تمہارے لیے خطرہ موجود ہے کہ کسی ایسے وقت میں جب تمہاری نظر چوکے اور جب تم دنیاوی عوارض میں مبتلا ہو کر تھوڑے سے کمزور پڑنے لگو تو دشمن حملہ آور ہو جائے اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو، خاموشی کے ساتھ تمہارا رخ ایسی طرف پھیر دے کہ پھر تم اپنی منزل سے دور ہو جاؤ، تمہاری راہ کھوٹی ہو جائے۔ تو صرف
اسلام میں پہلا اسٹیپ یقیناً پورے کے پورے داخل ہونے کا ہے، لیکن دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ دشمن کی جو وارداتیں ہیں اور جو طریقہ کار ہے اس پر بھی نظر رکھو۔ ایک اور آیت کی طرف میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم سب اس راستے پر نکل چلو، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں تھا۔ انسانی زندگی کے ہم آہنگی ہو بھی جائے انسانی زندگی میں، تب بھی اس کے بہت سے رخ ہیں، بہت سے پہلو ہیں۔ ایک کامیاب تاجر اسی لمحے میں کامیاب سیاستدان نہیں ہو سکتا، دونوں فل ٹائم جابز ہیں۔ ایک کامیاب سرکاری بیوروکریٹ ملازم تاجر نہیں ہو سکتا، اگرچہ کہ کرتے ہیں لوگ، لیکن کسی نہ کسی پہلو میں ان کی کمی رہ جاتی ہے۔ اپنی فیلڈ کے آئیڈیل وہ ایک ہی میدان میں ہوں گے، تو اس لیے یہ بھی ایک چونکہ فیلڈ ہے، اس لیے اس کے دائرے بھی الگ ہیں، اس کے تقاضے بھی الگ ہیں۔ اس تقاضوں کو نبھانے کے لیے کچھ لوگ ہونے چاہیے، لیکن ایک دائرہ اور ہے جس پر میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے بات کروں گا، وہ ہر شخص کا دائرہ ہے، یہ متخصصین کا دائرہ ہے۔ کچھ لوگ اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں کہ جو بھی ہمارے عہد کے مسائل ہیں اور اس میں جس درجے میں بھی تلقین کی ضرورت ہے اور اللہ کے راستے سے ہٹنے والوں کو اس کے راستے پر لانے کی ضرورت ہے، ان کو ان کی طرف لے آیا جائے۔ اصل میں جب اسلام کا آغاز ہوتا ہے، اور اسلام کا آغاز حضرت آدم سے ہوتا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تو اس کے آئیڈیل، فائنل، حتمی اور آخری ایڈیشن کے پیش کرنے والے ہیں۔ جو کچھ حضرت ابراہیم نے پیش کیا، حضرت موسیٰ نے پیش کیا، حضرت نوح نے پیش کیا، دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام نے پیش کیا، ظاہر ہے کہ وہ سب کا سب تعلیمات خداوندی کا ایک حصہ تھا، اس لیے اس کو ہم الگ کاٹ کر نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس کا بنیادی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص، ہر مسلمان، ہر آسمانی صحیفے پر اور ہر نبی مبعوث پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سے پہلوں کو عطا کیے گئے ہم ایمان لائیں۔ تو ان انبیاء کرام میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پہلے ایک ترتیب تھی، ایک کے بعد ایک بھی آتے تھے، اور یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک خاص علاقے میں ایک نبی مبعوث ہوتے تھے اور دوسرے علاقے کے لیے دوسرے نبی مبعوث کیے جاتے تھے، ان کے علاقوں کے، ان کے کلچر کے، ان کے تہذیب کی اور ان کی دینی اور دنیاوی ضرورتوں کی پاس کرتے ہوئے، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ ہر علاقے کی اپنی ضرورتیں تھیں، اپنی زبانیں تھیں، ہر نبی کو اس کی زبان میں، اس کی قوم کی زبان میں بھیجا گیا۔ تو اگر کلچر تبدیل ہو رہا ہے، اگر وہاں کی کچھ ثقافتی اور تہذیبی ضرورتیں تبدیل ہو رہی ہیں، اگر ان کے ہاں کچھ مسائل فکری اور علمی اور اخلاقی مسائل ایسے ہیں کہ ان میں تنوع ہے، تو اس تنوع کے لحاظ سے انبیاء کرام بھیجے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رہا۔ اب ان انبیاء کرام کا اگر ہم تسلسل دیکھتے ہیں تو ہر نبی اپنی قوم کو کسی خاص چیز کی طرف، ایک تو دعوت ہے اللہ کی، توحید اور اپنے نبوت کی تسلیم کرانے کی، لیکن کوئی ایک خرابی ایسی بھی ہے بڑی اقوام میں خاص طور سے جس کی طرف وہ نبی خصوصیت کے ساتھ توجہ دلاتا ہے۔ کبھی تو یہ تلقین نظر آتی ہے قرآن حکیم کے صفحات میں کہ ایک نبی اپنی قوم کو کہہ رہا ہے کہ یہ تم بلند و بالا عمارتوں میں فخر مت کرو، اس لیے کہ اس بلند عمارتوں کے اوپر بھی کوئی حقیقت ہے، اس کے اوپر بھی کوئی خالق ہے جو اس سب کچھ کو باوجود تمہیں ختم کرنے کا، فنا کر دینے کا حق رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے۔ اگر تم اس کی بات کو نہیں مانو گے تو تم فنا ہو جاؤ گے، اور وہ فنا ہو گئے۔ آج بھی عاد و سمود کے کھنڈرات نہیں، ہمارے گھروں سے مضبوط، گھروں سے زیادہ مضبوط گھر آج بھی موجود ہیں۔ وہ ہزاروں سال پہلے ان کی مضبوطی کا کیا عالم ہوگا۔ ان کا اترانا بیجا نہیں تھا، ان کا اترانے میں صرف اتراہٹ میں چونکہ وہ اپنے رب کو بھول گئے تھے اس لیے ان پر گرفت آئی۔ کہیں کوئی بد اخلاقی پھیلی ہوئی ہے تو وہ قوم اس میں اس قدر مبتلا ہے کہ نبی بھیجا جاتا ہے کہ ان کو اس بد کرداری سے نکال کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اخلاق کی بلندیوں سے آشنا کریں۔ کہیں کوئی ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں،
دینے اور لینے کے انہوں نے ترازو الگ کیے ہوئے ہیں. ان کو تلقین کی جاتی ہے کہ بھئی یہ ایمانداری سے کام کرو ورنہ تم پر عذاب آئے گا، اور عذاب آیا ان کے نہ ماننے پر. یہ جو تمام سلسلے تھے یہی سلسلے آگے جاری رہتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوتے اور ختم نبوت کا سلسلہ قائم نہ ہوتا. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ختم نبوت کے بلند و بالا مرتبے سے سرفراز فرمائے گئے تو اب اس کے بعد یہ مسائل تو رہیں گے، تجدید کی ضرورت تو رہے گی، لیکن تجدید کے دائرے تبدیل ہو گئے. اب اس کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ چونکہ رسول نہیں آ سکتے، نبی نہیں مبعوث ہو سکتے، تو اسی امت میں سے لوگوں کو کھڑا کرے گا جو ان دائروں کو درست کریں اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں. اب یہ جو دین میں تجدید کی ضرورت ہے اس کو ہم تھوڑا سا پہلے نمایاں کریں پھر آگے چلتے ہیں. شریعت دین کا ثمرہ ہے. دین ان مقتضیات کا نام ہے، ان اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمہ طور پر ثابت شدہ باتوں کا اقرار ہے جن کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ہر پہلو سے ہے. یہ پورے ایک نظام کا نام ہے. جب ہم انسان کو یہ کہتے ہیں کہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے. اس کا مفہوم وہ تمام اس کے مفہوم میں دائرے شامل ہوتے ہیں، وہ ضرورتیں شامل ہوتی ہیں جو ایک انسان کی ضرورتیں ہیں. اور جملہ معترضہ ہے لیکن ہم یہیں اس کو پہ گفتگو کر لیں کہ اسی وجہ سے سیکولرزم اور اسلام کے دائرے الگ ہو جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہر وہ چیز دینی ہے جو ہماری آج کی انسانی ضرورت ہے. یہاں پہ جب ہم دین اور دنیا کی تقسیم کرتے ہیں تو وہ تقسیم ہم جیسوں کو سمجھ میں نہیں آتی. ہم اگر بازار جا رہے ہیں تو کیا بازار جائے بغیر ہمارا گزارا ہے؟ اور اگر ہمارا گزارا نہیں ہے تو مومن جب بازار میں جائے گا تو وہ دین ہے یا دنیا ہے؟ مسلمان اگر بازار میں کھڑا ہے تو وہ اس کا دین ہے یا دنیا ہے؟ مجھے بتائیے. اگر وہ دنیا ہے تو وہ کیوں جائے بازار میں؟ اور اگر وہ دین ہے تو پھر دین اور دنیا کی تقسیم کہاں رہی؟ مقصد صرف ایک ہے. انسان کا مسجد میں جانا بھی دنیا بن سکتا ہے اگر اس کی نیت صاف نہ ہو، اور اس کا بازار میں پورا دن گزارنا بھی دین ہو سکتا ہے اگر وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کا حکم مانتے ہوئے بازار میں بیٹھ رہا ہے. ایک وقت تھا امام محمد بن حسن شعبانی بھی تو بازار میں بیٹھا کرتے تھے. ان سے بڑا فقیہ اور خصوصاً قانون بین الممالک کا کوئی آج بڑا آدمی گزرا ہے اس سے بڑا؟ جو بھی اس کے بعد مغرب میں پیدا ہوئے، مسلمانوں میں پیدا ہوئے، وہ سب چاہے ذکر کریں نہ کریں انہی کے مقلد ہیں، انہی کو ماننے والے ہیں، انہی کے فکر سے، انہی کے فن سے، انہی کے علم سے روشنی پانے والے ہیں. وہ بازار میں بیٹھا کرتے تھے صرف یہ جاننے کے لیے کہ بازار کا نظام چلتا کیسے ہے. ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے پوری دنیا کی حکومتوں کو مشورے دینے کے عادی ہیں. یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ فلاں حکومت آئی ہے اس کو یہ کرنا چاہیے، لیکن یہ مشورے اس وقت زیادہ قابل قبول ہو سکتے ہیں جب ہم وہاں بیٹھ کر ان کے حالات کا جائزہ لیں کہ کس کو کہاں سے کس طرح کے فون آتے ہیں اور کس طرح کی مجبوریاں اس کے ساتھ، اس عہدے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. وہ مجبوریوں سے واقف ہوں گے تو پھر ہم ان کی حقیقت کو جانیں گے، اور حقیقت جانیں گے تب ہم مشورہ دینے کا حق رکھیں گے. یہی بات بازار کی ہے. اگر ہم اپنے دارالافتاء میں بیٹھے رہیں ہم آپ کی ضرورتوں سے واقف نہیں ہو سکتے، اور جب ہم واقف نہیں ہوں گے تو آپ کو جو مشورہ دیں گے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور آپ جو سوال کریں گے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. تو دین اور دنیا کی جو یہ تقسیم ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام کو ہم سمجھ نہیں سکے، ادخلوا فی السلم کافہ کا حق ادا نہیں کر سکے، اور یہ نہیں جان سکے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے. ہم تو ابھی تک یہی لڑ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نظام کون سا ہونا چاہیے. سب کچھ ہونے کے باوجود ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں تو گلی کوچوں میں، اور اس کی ذمہ داری سب کی ہے. صرف عوام پہ ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی. دینی حلقہ بھی صرف نعرے لگانے کے عادی ہیں معذرت کے ساتھ. ان کو صرف یہ کہنا ہے شریعت نافذ کرو. جب پوچھیں بھائی کیا نافذ کریں، 2 سطریں نہیں لکھ کے دے سکتا کوئی کہ کیا نافذ کرو. اور جب لکھ کے دی تھی وہ نافذ ہوئیں. قرارداد مقاصد آج بھی موجود ہے، آئین کا حصہ ہے. جنہوں نے کام کیا انہوں نے اپنا وجود منوایا، اور ہم نے وجود نہیں منوایا تو اس لیے نہیں منوایا کہ ہم نے کچھ کر کے نہیں دکھایا. خیر، دین جب چلتا ہے تو اس کی حیثیت، مثال سے میں نے کہا تھا کچھ باتیں عرض کروں گا. ایک دریا کسی ہوتی ہے، دریا ایسا جو اپنے منبع سے نکل رہا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی سے حضرت ابو بکر ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں منافق ہو گیا. وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کہ جس وقت میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب میں باہر نکلتا ہوں تو وساوس مجھے پریشان کرنے لگتے ہیں. ان کا ایمان اتنا بلند تھا کہ ان ہلکی سی گزرنے والی لیئرز کو بھی اور ویوز کو بھی وہ پہچان لیتے تھے، ان کو شناخت کر کے ان سے ڈرنے لگتے تھے. ہمارے سامنے تو صبح سے شام تک وساوس کا ایک طوفان گزر جاتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا ایمان خدا نخواستہ خطرے میں ہے. جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس تشریف لے گئے. دونوں حضرات حاضر ہوئے، حضور کے سامنے اپنی بات عرض کی. آپ نے تسلی دی. آپ نے کہا کہ اگر یہی کیفیت تمہارے ہمہ وقت رہتی تو تم فرشتے تم اترنے لگتے آسمان سے تم پہ. یعنی مفہوم یہ تھا کہ یہ کیفیت ہمہ وقت رہ نہیں سکتی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کے سامنے وہ کیفیت ہمہ وقت نہیں رہ سکتی تو 1400 سال گزرنے کے بعد وہ کیفیت ایک روانی کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے جب دریا جب نکلا تھا اسلام کی شریعت کا، دین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کی طغیانی اور اس کی روانی ویسی تھی جیسے آپ مثال کے طور پہ تصور کر لیں کہ دریائے سندھ اپنے منبع سے نکل رہا ہے، پہاڑوں سے نکل رہا ہے. وہاں پہ وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے تب بھی اس قدر تیز ہوتی ہے اس کی پانی کی لہر اور اس کی رفتار کہ آپ قدم نہیں جما سکتے. آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ تو ایک ہلکی سی نالی ہے، گزر جائیں گے آپ، پھلان کر تو گزر جائیں گے، چھلانگ لگا کے اگر اس کو پار کر لیں، قدم رکھیں آپ بہہ جائیں گے، بلکہ لمحوں میں چیتڑے اڑ جائیں گے انسانی وجود کے. اس وقت بھی تھوڑے تھے ہم، لیکن رفتار ایسی تھی کہ کوئی سامنے نہیں آ سکتا تھا. یہ جب اپنا سفر آگے جاری رکھتا ہے تو پھر اس کی رفتار میں کمی آتی ہے، اس کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھ لیں دریا سندھ کا حال، چوڑا کتنا ہے، اور پانی ڈھونڈنے کے لیے بھی ایک محنت کرنی پڑتی ہے. اس میں ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی کی بوند نظر نہیں آتی، دھول اڑتی ہے. تو جب پانی جب آگے بہتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں پیش آتی ہیں، اطراف سے کچھ چیزیں شامل ہونے لگتی ہیں، کچھ نالے، کچھ ندیاں. اب اس میں صاف ستھرا پانی بھی ہوتا ہے، خراب بھی ہوتا ہے، کچھ کچرا بھی آنے لگتا ہے. اگر وہ پانی پیچھے منبع سے پوری رفتار سے نکل رہا ہے تو کچرا 10 دفعہ آئے لیکن پانی کی رفتار کو نہیں توڑ سکتا، کیونکہ وہ رفتار اس قدر ہے کہ وہ کچرے کو بہا کے لے جائے گی. یہ جو پانی کی رفتار ہے اس کو برقرار رکھنا اب امت کی ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں وہ ہیں جو تجدید دین کی ضرورتیں ہیں، وہ رکاوٹیں ہیں جو زمانے کے حوادث ہیں، وہ فکری لہریں ہیں جو اسلام کے خلاف چلتی ہیں. یہ اسلام کے مزاج سے ہم آہنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اگرچہ کہ میں اس لفظ کے بھی خلاف ہوں کہ کوئی چیز اسلام کو نقصان پہنچا سکتی ہے. مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی چیزیں تو بہت ہیں، خود مسلمانوں کے وجود سمیت، لیکن اسلام کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو وہ جو لہریں ہیں ان کو روکنے کا ایک طریقہ ہے. جب بھی کچرا زیادہ ہوتا ہے تو 2 کام کرنے پڑتے ہیں. ایک تو کچرے کو اطراف میں ہمیں ہٹانا ہے تاکہ وہ پانی اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہے، اور دوسرا یہ کہ اگر پیچھے پانی نکلنے والے جو راستے ہیں، سوتے ہیں اس میں اگر کوئی رکاوٹ آ گئی تو اس کو صاف کر دیا جائے تاکہ پانی اپنی روانی سے باہر نکلنے لگے. تو مجددین کا کام یہ ہے، یہ 2 کام ہیں کہ ایک تو وہ کچرا صاف کریں گے، جو خس و خاشاک راستے میں آ رہا ہے وہ دور کریں گے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اصل منبع سے پانی کی روانی میں بھی اضافہ کریں گے. یہ سلسلہ جب تک جاری رہے گا پانی اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہے گا. جب تک پانی آگے بڑھتا رہے گا لوگوں کی تشنگی دور ہوتی رہے گی، وہ سیراب ہوتے رہیں گے، کہیں سے پیاس کی شکایت نہیں آئے گی. اور اگر تشنگی ہو تو پھر یہ یاد رکھیے کہ تجدید دین کی کہیں نہ کہیں ضرورت ہے، پکار ہے. اس کو پکار کو سننے والے موجود ہیں، لیکن اس پکار کو، یہ پکار پیدا کرنے والے، پکارنے والے منتظر ہیں کہ کوئی آئے اور ان کا ہاتھ تھامے اور ان کو صاف اور شفاف پانی سے سیراب کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلفائے راشدین کا دور آتا ہے. خلفائے راشدین کے فوراً بعد ہم میں ایک شخصیت ایسی نظر آتی ہے ہمیں. خلفائے راشدین کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، وہاں تجدید کی وہ کیفیت، وہ ضرورت ہی نہیں تھی تو کیفیت بھی نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے متصل لوگ ہیں. اس قرن میں
کوئی ایسی کیفیت نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے تجدید کی ضرورت محسوس ہو. لیکن جو دور آگے بڑھتا رہا اور 100 سال تقریباً گزرے تو پھر تجدید کی ضرورت محسوس ہونے لگی، خصوصاً 2 حوالوں سے. ایک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کچھ فرمایا تھا، جو کچھ کر کے دکھایا تھا، اور جو آپ کی عملی زندگی کا حصہ تھا، جو آپ کی تاریخ تھی، اس کو وہ امانت تھی. قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک بہترین رول ماڈل ہے، ایسا ماڈل جس کو دیکھ کر ہم اپنی عملی زندگی کو منضبط کر سکتے ہیں. انسان جب کسی نئے راستے پر چلتا ہے تو اس کو 2 چیزیں درکار ہوتی ہیں. ایک، اس راستے کا پتہ، جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے، روٹ کیا ہوگا، کہاں سے گزر کے کیسے جائیں گے. اور ایک، اس منزل پر کوئی چلنے والے کی رہنمائی. اگر راستہ تنگ ہے، اگر راستہ ایسا ہے کہ اس میں پریشانیاں آ سکتی ہیں اور راستہ بھی اجنبی ہے، تو انسان صرف یہ دیکھے گا کہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کو صرف ایک میپ مل جائے، بلکہ اس کو یہ بھی جاننا ضروری ہوگا کہ اس راستے پر کوئی پہلے چل کر بھی گزرا ہے، یا یہ راستہ صرف کاغذوں پر ہے، عملی طور پر یہ ایک پگڈنڈی ہے جو دائیں بائیں ہوتی ہوئی، الجھتی ہوئی اور اپنے درختوں سے، پتھروں سے، چٹانوں سے، صحراؤں سے گزرتی ہوئی جا رہی ہے. قدم قدم پہ ٹھٹکنا پڑے گا، قدم قدم پہ رکنا پڑے گا، قدم قدم پر لوگوں کی رہنمائی لینا پڑے گی. ایسے راستے پہ انسان سفر نہیں کرے گا. عام اندازہ ہے کہ جب ہم کسی ایسے راستے پہ جاتے ہیں جب ہمیں راستہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمیں دائیں بائیں کہاں مڑنا ہے، تو اگر راستہ نظر بھی آ رہا ہو تو اچھا چلانے والا یہ سوچتا ہے کہ دیکھوں ذرا رک کر کہ کوئی اس پہ پہلے جا بھی رہا ہے. ممکن ہے یہ آگے جا کے کسی کے گھر پہ، کسی وڈیرے کے محل پہ ختم ہو جائے. ممکن ہے کسی نے اپنے طور پہ گھر بنا لیا ہو اور اس کے لیے پکی شارہ بھی بنا لی ہو. لیکن اگر کچھ 2 گاڑیاں 4 گاڑیاں جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ شارہ عام ہے، کہیں نہ کہیں ضرور نکلے گی، ہم بھی چل پڑتے ہیں. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مفہوم یہ ہے کہ راستہ بھی معلوم ہے ہمیں قرآن کی شکل میں، ھدی للناس ہے وہ، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، انتہائی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اس راستے پر چلنے والا بھی موجود ہے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شکل میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہم تک اگر نہ پہنچی ہوتی تو ہم نہ قرآن کو جان سکتے تھے، نہ اسوہ حسنہ کو جان سکتے تھے. تو پہلی صدی کے جو 2 چیلنجز تھے، ان میں سب سے پہلا چیلنج یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچنے والی وہ ہدایت جس کو قرآن اسوہ حسنہ کہتا ہے، وہ اگلی نسل تک پہنچے، تاکہ وہ نسل آئندہ لوگوں تک پہنچانے کا اپنا فریضہ، اپنی ذمہ داری انجام دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو عمل تھا وہ 2 یا 3 حصوں میں آگے جا کے تقسیم ہوتا ہے، وہ آگے جا کے پھیل جاتا ہے. عہد نبوت میں وہ صرف ایک چیز ہے، اس کا نام حدیث ہے. حدیث میں اس وقت 3 پہلو آتے ہیں: جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے کیا، اور جو کچھ آپ کے سامنے ہوا اور آپ اس پر خاموش رہے. نبوت کا منصب اتنا ہلکا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو اور نبوت خدا نخواستہ آنکھیں بند کر لے کسی لحاظ میں، کسی مروت میں اور کسی روایت کا شکار ہو کر. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی کام ہوا اور آپ خاموش رہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات جائز ہے، کم از کم کے درجے میں روا ہے. اس میں کوئی قباحت کا پہلو نہیں ہے، کوئی گمراہی کا پہلو نہیں ہے، کوئی ایسی کوتاہی اور خطا اس سے وابستہ نہیں ہے جو انسان کی ان دونوں زندگیوں میں سے کسی ایک کو متاثر کر سکے، یعنی دنیاوی زندگی یا اخروی حتمی دائمی آخری زندگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور یہ فعل اور یہ قول اور یہ آپ کے سامنے جو کچھ ہوا اور اس پہ خاموش رہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کہلاتی ہے. ہماری تقریر بولنا ہے. نبوت کا اعجاز دیکھیے کہ اس کی خاموشی کو لوگ تقریر کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تینوں عمل آگے جال کر کئی حصوں میں تقسیم ہوئے، جن میں 3 حصے بڑے نمایاں ہیں. ایک حدیث ہے، ایک حدیث سے مستنبط اور اخذ شدہ، اس سے استشہاد کر کے فقہا کے مرتب کردہ فقہی احکام ہیں، جن میں عبادات بھی ہیں،
معاملات بھی ہیں، دونوں پہلو ہیں۔ صرف نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ کے احکامات نہیں ہیں، بلکہ کھانے کمانے کے بھی احکامات ہیں۔ بات تو ایک جملہ متنازع پھر زبان پہ آتا ہے، عرض کر دوں، یہ اسلام کا واحد اسلام کا اعزاز ہے کہ وہ کھانے کے بھی طریقے، کمانے کے بھی طریقے بتاتا ہے، خرچ کرنے کے بھی طریقے بتاتا ہے۔ اسلام کے علاوہ صرف کمانے کے کچھ شرائط ہیں، جیسے کچھ کتب مقدسہ میں سود کے پابندیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، کمانے کا کئی طریقہ نہیں بتایا، خرچ کرنے کا کئی طریقہ نہیں بتایا۔ قرآن نے 2 شرطیں لگائی ہیں اور پورے نظام کو ان 2 شرطوں کے اندر ضبط کر دیا ہے۔ پہلی شرط ہے کہ اسراف نہ کرو، اور دوسری شرط تبذیر سے بچو۔ کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب جس کو چاہے، جو پسند کرتا ہے شیطان سے رشتہ جوڑنا اور اس کا سگا بھائی بننا، تو وہ تبذیر کرے۔ اور اسراف اور تبذیر میں فرق کتنا ہے؟ صرف تھوڑا سا، میں وہی عرض کر رہا ہوں۔ اسراف اور تبذیر کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اسراف بھی عام اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی شرعی مفہوم الگ ہے، وہی ہے تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ۔ اسراف ہے وہ ضروری کام جو ہم پر لازم ہے کرنا کسی بھی حوالے سے، اس میں اپنی حد سے آگے بڑھنا۔ اب ہمیں شادی بیاہ کے واسطے پڑھنے ہیں، دنیا میں آئیں، یہ سب ذمہ داریاں ادا کرنی ہے، شریعت کا حصہ ہے شادی، شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، دین ہمارے پورے مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے، انسانی زندگی کا حصہ ہے شادی، تو دین کا بھی حصہ ہے شادی۔ لیکن اگر شادی بالفرض 10 لاکھ میں ہو سکتی ہے تو 12 لاکھ خرچ کرنا اسراف ہے۔ یہ 2 لاکھ کا گناہ ہوگا، 10 کا نہیں ہوگا۔ اور تبذیر ہے اللہ کی نافرمانی کی مد میں 1 روپیہ بھی خرچ کرنا۔ وہاں پہ پیسوں کو تولا نہیں جائے گا، وہاں صرف اور صرف یہ دیکھا جائے گا کہ یہ تم خرچ کہاں کر رہے ہو۔ یہ ہے تبذیر، کہ کوئی بھی وہ کام جو قرآن میں، حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ خود اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، بس وہ ختم ہے، اس کا چیپٹر کلوز ہے۔ وہاں پر روپے کی بات ہو یا 100 روپے کی یا 1 لاکھ یا 1 کروڑ کی، کوئی دائرہ نہیں، کوئی اجازت کا دائرہ نہیں۔ یہ ہے تبذیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قوم کو منتقل کیا، قرآن کے علاوہ جو کچھ ہے، یعنی احادیث قدسیہ ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، افعال یا تقاریر ہوں، وہ 3 دائروں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ پہلا حدیث ہے، دوسرا حدیث سے ماخوذ فقہ ہے، جتنا بھی فقہی دائرہ ہے وہ سارا یہ ہے۔ یہ پہلی صدی میں تقسیم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اور تیسرا درجہ تھا ان روایات کا جس کا تعلق سیرت سے تھا۔ یہ پہلے اس کا نام تھا سیر، اور یہ ایک بہت چھوٹا سا چیپٹر تھا۔ میں نے امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کیا۔ یہ قانون بین الممالک یا سیر کے بانی ہیں۔ 1-2 حضرات اور ہیں، لیکن جتنا منضبط انداز میں انہوں نے کام کیا ہے، وہ اس لیے ان کو مدون اول کہا جاتا ہے، اس فن کے بانی۔ لیکن یہ سیر پھر پھیلتا ہوا آگے آج تک جب پہنچتا ہے تو یہ سیرت بن جاتا ہے، اور پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا ایک جو احاطہ کرتا ہے فن، وہ سیرت ہے۔ اس زمانے میں لفظ سیرت استعمال نہیں ہوتا تھا، سیر استعمال ہوتا تھا صرف قانون بین الممالک کے لیے۔ میں پہلی صدی کی بات کر رہا ہوں۔ اور دوسرا لفظ استعمال ہوتا تھا مغازی، غزوات کی جمع۔ اس کا مفہوم یہ نہیں تھا کہ اس میں صرف غزوہ بدر کا ذکر ہوگا، احد کا ذکر ہوگا، خندق کا ذکر ہوگا، تبوک کا ذکر ہوگا، نہیں۔ مغازی ایک جنرل نام تھا، اس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، بلکہ ولادت سے پہلے کے واقعات سے لے کر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دنیا سے تشریف لے جانے تک تمام احوال اس میں بیان ہوتا تھا۔ اور یہ خود عہد صحابہ میں مروج تھا، یہ بات کی چیز نہیں ہے۔ یہ مغالطے پیش کیے جاتے ہیں ہمارے سامنے، کبھی حدیث کے لیے، کبھی سیرت کے لیے، کہ یہ 3 صدی میں ہوا، 2 صدی میں ہوا۔ اس لیے میں ان باتوں پہ، حالانکہ یہ میری بات کا تھوڑا سا ایک حصہ ہے، اصل موضوع تو آگے آ رہا ہے، میں اس پہ زور دینا چاہ رہا ہوں کہ خود عہد صحابہ میں یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ حضرت ایک صحابی نہیں ہے، مثالاً ایک دے رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلیل القدر صحابہ میں انتہائی کم عمر اور انتہائی فاضل اور انتہائی بڑے صحابہ میں بیٹھنے کے لائق۔ حضرات شیخین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو اپنے ساتھ مشاورت میں شریک رکھتا ہے، ان کے سامنے کے بچے ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ 6 دن درس دیتے ہیں، اس میں وَيَوْمًا لِلْمَغَازِي،
روایت میں آتا ہے کہ ایک دن آپ نے صرف مغازی کے لیے وقف کیا تھا، اور مغازی اسی تفصیل کے ساتھ جیسا میں نے عرض کیا آپ بیان کیا کرتے تھے۔ پہلی صدی کے جو چیلنج ہیں ان میں خاص طور سے یہ ہے کہ حدیث اور سیرت کو، کیونکہ فقہا اپنا کام شروع کر چکے ہیں، حدیث پر بھی خاصا کام ہو چکا ہے، لیکن اب اس کو اگلے نسل تک منتقل کرنا ہے۔ تو دو چیلنج اس زمانے میں پیش آتے ہیں، ایک تو 100 سال کے قریب گزر چکے ہیں، اس لیے عہد نبوت سے فاصلہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے مزاجوں میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے۔ اب خصوصاً ہمارا حکمران طبقہ، جو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ بگڑنے کے چانسز اس کے پاس ہوتے ہیں، اختیار بھی اس کے پاس ہے، اقتدار بھی اس کے پاس ہے، مال و دولت بھی اس کے پاس ہے، تو وہ بگڑے گا یا مجھ جیسا گھر میں عام آدمی بیٹھا ہوا؟ ہم اگر اپنے دور میں کچھ چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اترانے کا کیا حق ہے؟ اختیار ہوتا، اقتدار ہوتا، مال و دولت ہوتی، تب ہم اس پہ قائم رہتے، تب شکر کا مقام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نظام میں یہ جو تبدیلی آتی ہے یہ فطرت ہے۔ پیڑ بھی بڑا ہوتا ہے تو اس پہ خزاں چھانے لگتی ہے۔ یہ ہمارے بلڈنگیں اور عمارتیں بھی ایک وقت آتا ہے کہ ان میں یہ مینٹیننس مانگتی ہیں، ان پہ ہمیں عمل کرنا، کچھ کام کرنا، ان کو کچھ ریپیئر کرنا ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جو میں آگے حدیث پیش کر رہا ہوں اس میں اسی کی طرف توجہ دلائی، اور پہلی صدی وہ ہے جہاں سے ہمارا اس تجدید کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ یہ تھا اس دور کے چیلنج میں نے عرض کیا، دوبارہ دہرا دوں کہ ایک ریاستی امور میں تجدید کی ضرورت، اور اس کو علی منہاج النبوہ دوبارہ نافذ کرنے کا عمل، اور دوسرا جو دین کی بنیادی تعلیمات ہیں، جو ارلی سورسز ہیں، جو بنیادی ماخذ ہیں، ان کو اگلی نسل میں منتقل کرنا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، ان کے خدمات کی اور کارناموں کی وجہ سے انتہائی تناعم میں پلنے والا شخص، انتہائی ٹھاٹ باٹ سے رہنے والا شخص، جب اس مقام پر آتا ہے تو میں آگے حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کا پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا، رہن سہن، گھر کی زندگی، دربار کی زندگی بالکل یکسر تبدیل ہو جاتی ہے، ایسے کہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ وہی شخص ہے۔ انہوں نے یہ دو کارنامے انجام دیے، اس لیے ان کو پہلی صدی کا مجدد کہا جاتا ہے۔ انہوں نے تجدید دین کی، یعنی جو 100 سال میں خرابیاں پیش آ گئی تھیں ان کو ختم کیا، اور 100 سال پیچھے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنانے کی کوشش کی۔ اب ایک شخص ہے جو نبی نہیں ہے، جو صحابی نہیں ہے، تابعین میں جس کا شمار ہوتا ہے، اس کی خدمات کو اسی کے درجے میں دیکھا جائے گا۔ وہ تابعین میں بڑے ہیں، صحابی نہیں بن سکتے۔ عمر بن عبدالعزیز سب کچھ ہو جائیں گے، ایک ادنا سے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اثر آئی ہے، ان کو نہیں میسر آئی، لیکن ان کا جو کارنامہ ہے وہ اپنے عہد کا کارنامہ ہے۔ وہ عہد حضرت عمر کے زمانے میں پیش آیا، ابو بکر کے زمانے میں وہ ضرورت ہی نہیں تھی، ان کے زمانے میں ضرورت پیش آئی اور انہوں نے اس ضرورت کی تکمیل کی، اس لیے قوم نے، امت نے ان کو مجدد کا خطاب دیا۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ انبیاء کرام میں ہر قوم کی ضرورت کے مطابق نبی کو ٹاسک دیا جاتا تھا۔ یہاں بد اخلاقی پھیلی ہوئی ہے، بد کرداری عام ہے، اس کو دور کرو۔ یہاں پہ ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، ان کو دور کرو۔ یہ دنیا کے ناز و نعم میں، تناعم میں، بلڈنگوں میں، عمارتوں میں فخر کرنے لگے ہیں، اپنے رب کو بھول گئے، ان کو ذرا سیدھا کرو۔ یہی کام مجددین کا ہے کہ ہر دور کی ضرورتیں الگ ہیں، اس دور کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا اس دور کا مجدد ہے۔ ایک مثال دی، ایک دو مثالیں اور دے دیتا ہوں تاکہ ہماری بات کی تفہیم ہو جائے۔ امام غزالی کا دور، امام غزالی کو کہا جاتا ہے مجدد، ان کا دور اپنے مسائل کا دور ہے۔ ان کے دور میں یونانی فکر اس قدر عام ہے کہ انسان ہر چیز کو، جیسے آج ہم مغرب کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس دور میں ہر چیز کو یونان کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ قرآن بھی قابل قبول ہے، خدا نخواستہ اس کی بات نعوذ باللہ اس وقت قابل قبول ہوگی جب وہ فکر یونان کے سانچے میں پوری اترتی ہے۔ عقیدہ وہ قابل قبول ہے جو علم کلام کی اس روایت سے جڑتا ہے، اگر کوئی بات اس روایت سے سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا انکار۔ اہل علم نے اس دور کے اس چیلنج کو قبول کیا، پہلے فلسفہ یونان کو ہضم کیا، اور اس کو ہضم کرنے کے بعد پھر اس کے جتنے پہلو تھے، انفرادی، انحرافی، شریعت سے متصادم، شریعت سے متضاد اور دین کے مخالف و متخالف، ان سب کو چھانٹ کر الگ کر دیا اور بنیاد قرآن کو بنایا۔ اصل بات یہ ہے
کہ قرآن ان کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا تھا. وہ جو بھی بات کہتے تھے اس کی بنیاد قرآن پر رکھتے تھے. وہ قرآن سے اخذ و استشہاد کرتے تھے. یہ نہیں کرتے تھے کہ پہلے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیا, ایک بات سوچ لی, ایک تصور قائم کر لیا, گفتگو کے ذریعے اس کو پختہ کر لیا اور پھر قرآن ایک طرف سے شروع کر دیا اس کی تلاوت, تاکہ دیکھیں کہ اس میں کون سی آیت اس کے مفہوم کی ملتی ہے. نہیں ملتی جو ان کو چھوڑتے چلے گئے, جو مل گئی اس کا اس پہ اطلاق کر دیا. قرآن اس طرح نہیں سمجھا جاتا, قرآن اس طرح نہیں پڑھا جاتا. قرآن پڑھنے کا صرف ایک طریقہ ہے, صرف ایک طریقہ. آنکھیں بند کر لی جائیں, ذہن کھول دیا جائے اور وہ تمام بیریئر جو ہمارے لگے ہوئے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے, اور اللہ سے دعا کر کے کہ یہ قرآن ہے, یہ میرے لیے آسان فرما دے, اس کو کھول کر شروع کر دیا جائے. قرآن خود ہاتھ پکڑتا جائے گا, اپنے راز فاش کرتا جائے گا اور آپ کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھتا جائے گا. اور اگر ایک آیت پڑھیں گے اپنے مفہوم کی نکال کر, اشاریوں سے مدد لے کر, دوسروں کتابوں سے اس پہ بنیاد رکھ کے, فکر کو پہلے ہضم کر کے, پھر قرآن نہیں ہوگا. وہ صرف قرآن سے ہمارے اپنے دلائل تراشی ہوگی. کہا جاتا ہے اور یہ بات درست ہے, اور حدیث میں بھی اس کا مفہوم موجود ہے کہ یہی قرآن لوگوں کو زندہ بھی کرے گا, مارے گا بھی. یہی قرآن لوگوں کو عروج بھی دے گا, زوال بھی دے گا. عروج کی مثالیں بھی ہمارے یہاں موجود ہیں, اور زوال کی تو زندہ مثال ہم موجود ہیں. ہم میں سے کون ہے جو قرآن کو نہیں مانتا؟ ہم میں سے کون ہے جس نے قرآن نہیں پڑھا کبھی؟ اس کے باوجود ہم ذلیل و رسوا ہیں. کیوں؟ صرف ایک بات کہ قرآن کو پڑھا ہے, قرآن کو سمجھا نہیں ہے. قرآن کو پڑھا ہے اپنی اینک سے, قرآن پڑھنا ہے بغیر اینک کے, یہ ہم نہیں کر سکے. تو مجدد کا کارنامہ یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن کی طرف لے کے جاتا ہے. امام غزالی نے بھی یہی کیا کہ لوگوں کو قرآن کو اساس بنایا اور اپنے عہد کے فکری مغالطوں کو اور فکری الجھنوں کو, بلکہ فکری الجھنوں کو نہیں, فکری گمراہیوں کو دور کر کے, چھانٹ کر, پھٹک کر الگ کر دیا, اور اس کے بعد قرآن کا راستہ واضح کر دیا اور بتا دیا کہ یہ قرآن ہے, یہ تمہارا راستہ ہے, اس پر تم چلو گے تو آگے بڑھ جاؤ گے. یہ مجددین کی جو خدمات ہیں اور جو کارنامہ ہے, اس میں ایک لفظ بہت اہم ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی, ابو داؤد میں بھی ہے, اور محدثین نے اس حدیث کی صحت کو پوری طرح تسلیم کیا ہے, تمام حلقے اس کو قبول کرتے ہیں. فرمایا کہ ان اللہ عز وجل یبعث لہذه الامہ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا, کہ اللہ تعالیٰ یبعث, میں یہ اس لفظ کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ مبعوث فرمائیں گے اس امت کے لیے ایسے لوگوں کو, من یجدد لها دینہا, ہر 100 سال کے بعد, ہر علی رأس 100 سنۃ, ہر 100 سال کے بعد دین کی تجدید فرمائیں گے. وہ یہاں لفظ مبعوث کرنا ہے یبعث, اس کا مفہوم تھوڑا سا توجہ طلب اس لیے ہے کہ قرآن حکیم میں یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے لیے فرمایا کہ نبیوں کو ہم نے مبعوث کیا. یہاں اللہ کا نبی مبعوث کا لفظ استعمال کر رہا ہے. میں نے ابھی ایک جملہ عرض کیا تھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے معاملے میں یہ حدیث کا لفظ ہمیں چونکاتا ہے, توجہ مانگتا ہے. ان کی جو زندگی کا لائف اسٹائل ہے وہ اگر تبدیل ہوتا ہے بالکل یو ٹرن کے اسٹائل میں, بالکل دوسرے رخ پر چلے جاتے ہیں. تناعم میں پلنے والا شخص بالکل یعنی قوت لا یموت پہ آ جاتا ہے, اتنا رزق لیتا ہے سرکاری دربار سے جس سے اس کی صرف زندگی کی ڈوری قائم رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے بغیر ممکن نہیں تھا. کوئی شخص اپنے کسب سے اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا, وہ اللہ کا انتخاب تھا. اللہ نے منتخب کر رکھا تھا ان لوگوں کو, اور منتخب کیا ہے آگے قیامت تک آنے والے ایسے لوگوں کو جن سے وہ وقتاً فوقتاً کام لے گا, اور اس انداز میں کام لے گا کہ وہ تجدید دین کا فریضہ اپنے دور میں مکمل بلندی کے ساتھ انجام دیں گے. یہ 100 سال کی جو ترتیب ہے یہ قائم رہی, لیکن 1000 سال ایک اور اپنی معنویت رکھتا ہے. اس کی معنویت کو سمجھنا ہو تو یہ دیکھیں کہ دور اکبر بادشاہ کا جو دور ہے, جلال الدین اکبر کا, اس عہد میں کئی تحریریں چلی ہیں. ان میں ایک تحریک الفی کہلاتی ہے, ہزاری تحریک. ہزار کو کہتے ہیں الف. الفی تحریک کا مفہوم یہ تھا, انہوں نے اپنے طور پہ ایک فتنہ یہ کھڑا کیا کہ اب 1000 سال ہو گئے ہیں, اب دین کی ضرورت نہیں رہی, اب نیا دین آئے گا اور وہ ہم ہیں. وہ ایک گمراہی تھی, ایک لغزش تھی.
نقطوی تھے اور مختلف مہدوی اس دور میں بہت رہے. یہ مختلف تحریکیں ہیں لیکن وہ ایک ہی نقطے پر سمٹتی ہیں کہ اب ہمیں تجدید کرنی ہے اور نیا کام کرنا ہے. حالانکہ وہ تجدید نہیں تھی، وہ کچھ اور تھا. تجدید کیا ہے؟ میں اختتامی جملہ اسی پہ عرض کرنا چاہوں گا آخر میں. اب وہ جو 1000 سال کی تحریک تھی اس کا رد عمل بھی اتنا ہی بڑا آنا چاہیے تھا مسلمانوں کی طرف سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یبعث لکل علی هذه الامه علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها، اس کے مفہوم میں محدثین نے خصوصاً ملا علی قاری وغیرہ رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ دین جب آگے بڑھتا ہے، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا مثال دے کر دریا کی، تو وہ جو خس و خاشاک ہیں وہ بعض اوقات ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ پانی کی روانی متاثر نہیں ہو رہی بلکہ پانی کی روانی ختم ہو رہی ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ پانی جس وقت ختم ہوا تو اس وقت وہ پانی نہیں رہتا، کچھ عرصے کے بعد وہ کیچڑ بن جاتا ہے. اور وہ وقت ایسا آتا ہے جب پانی اپنی ماہیت تبدیل کر لیتا ہے. رواں پانی کا کیا حکم ہے؟ اس کے اندر آپ دنیا جہان کی گندگی ڈال دیں، پاک ہے، پاک نہیں ہے، مطہر ہے، آپ کو بھی پاک کر دے گا. آپ کو نہانا ہے، وضو کرنا ہے، آپ کر لیں اسی سے جس میں گندگی بھی آ رہی ہے، لیکن پانی رواں ہے، وہ دریا ہے، وہ سمندر ہے. اور اگر وہی پانی صاف ستھرا ہے، آپ نے اس کو ڈھانپ دیا، اس میں کہیں سے گندگی کے داخل ہونے کا شائبہ تک نہیں ہے، لیکن پانی میں نئی زندگی نہیں آ رہی اور وہ پانی خشک ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک وقت آئے گا وہ پانی ہی نہیں رہے گا. حلال حرام کا کیا سوال، پاکی ناپاکی کا کیا تصور، طاہر اور مطہر کی کیا بحث، وہ تو پانی نہیں رہے گا، کیچڑ بن جائے گا. کیسے نہائیں گے، کیا غسل کریں گے، پاک ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یہ تو بات کی بحث ہے. تو وہ پانی جب کیچڑ بنتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے جب وہ سلسلہ سمٹ جاتا ہے، پھر نئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے اسلام کے لیے ایک لفظ کہا کہ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام نے قیامت تک رہنا ہے. اس لیے یہ دریا جس رفتار سے بھی رہے، اس کی رفتار ٹوٹ سکتی ہے، اس میں خس و خاشاک آ سکتے ہیں، اس کی روانی متاثر ہو سکتی ہے، اس کا دائرہ سمٹ سکتا ہے، اس کا جو میدان ہے وہ بڑھ بھی سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیچڑ نہیں بن سکتا. اس لیے کہ اس کو قیامت تک زندہ رہنا ہے، اس کی حفاظت اللہ خود کرے گا. اور ایک جملہ پتہ نہیں کسی کو ناگوار نہ ہو عرض کر دوں. ہم ایک جملہ کہا کرتے ہیں اپنے طور پہ ہم خادم ہیں دین کے، لیکن اس کے تہ میں ایک شیطانی رویہ بھی موجود ہوتا ہے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم بہت ہیں. یاد رکھیے دین کو صرف اور صرف اللہ سنبھال رہا ہے. کوئی مسلمان بڑے سے بڑا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے دین کی حفاظت کی ہے. ہاں دین ہماری حفاظت ضرور کر رہا ہے، دنیا میں بھی اور اخروی فتنوں سے بھی، یعنی آخرت میں جو مصائب و مشکلات کسی بھی انسان کو آ سکتے ہیں ان سے بھی. تو ہمارا فخر صرف یہ ہوگا کہ ہم دین سے وابستہ ہیں، اس دین سے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. جب قرآن حکیم نے یہ کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہاں دیکھیے قرآن نہیں کہا انا نحن نزلنا القرآن، نہیں فرمایا. قرآن لفظ دوسری جگہ آتا ہے، یہاں فرمایا ذکر، جس میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں، پورا دین شامل ہے. قرآن میں دوسری جگہ فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو اہل الذکر سے مراد کیا ہے؟ اہل علم ہے نا. تو اہل علم کون ہوں گے؟ جو صرف قرآن جانتے ہوں، حدیث سے ناواقف ہوں، ان کو کوئی اہل علم کہہ سکتا ہے؟ نہیں. اہل ذکر سے مراد یہاں اہل علم ہے. تو یہاں قرآن جب انا نحن نزلنا ذکر کہتا ہے تو اس سے بنیادی طور پہ تو قرآن ہی مراد ہے، لیکن اس میں پورا دین بھی شامل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پورے دین کی حفاظت فرما رہا ہے، اس لیے کہ اس نے قیامت تک کے لیے اس دین کو قبول کیا ہے. اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر شخص تک یہ بتمام و کمال پہنچائے. اگر اس میں کوئی کمی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے دعوے میں کمی ہو جائے گی، اس کی رحمت میں کمی ہو جائے گی، جو کہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آخری انسان تک بھی تو اپنا پیغام پہنچانا ہے، مانے نہ مانے یہ اس کا اختیار ہے. اللہ کا کام تو پہنچانا ہے، وہ پہنچائے گا. تو وہ اسی وقت پہنچائے گا نا جب مکمل ہوگا. تو ہم میں سے کوئی شخص یہ فخر حاصل نہیں کر سکتا. ہمارا فخر صرف یہ ہوگا کہ اس چلتی ہوئی رو میں یہ جو تو بہت طویل کڑی ہے، جس کو سلسلۃ الذہب بھی کہہ سکتے ہیں ہم، سونے کی زنجیر ہے، اس میں کڑی نہیں، کڑی بھی بہت بڑی ہوتی ہے، کڑی کا کوئی چھوٹا سا کونا ہم بن جائیں، تاکہ اس تسلسل میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ہماری حفاظت ہو جائے دنیا اور آخرت میں.
اسلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرے گا. تو مجددین کا کام یہ ہے کہ اس خس و خاشاک کو بہا کر لے جاتے ہیں. اس خس و خاشاک کو دو طرح سے مجدد الفسانی نے بھی بہایا. 1000 سال کی بات ہو رہی ہے. اکبر دور کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ دو ہیں. ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت کا جو دین کا تصور ہے وہ بھی تقسیم ہو رہا ہے جیسے آج ہو رہا ہے. یہ دین ہے، یہ دنیا ہے، یہ فلاں ہے، یہ شریعت ہے، یہ طریقت ہے، یہ اللہ والے ہیں، یہ قرآن والے ہیں، یہ حدیث والے ہیں، یہ بازار والے ہیں. اس وقت بھی یہ ہوا. مجدد صاحب محدث بھی ہیں، فقیہ بھی اپنے بہت عہد کے بڑے ہیں، صوفی اتنے بڑے ہیں کہ ان کے عہد کا کوئی دوسرا صوفی ان کے سامنے نہیں آیا. انہوں نے تصوف میں اصلاحات کی. شریعت میں اصلاحات کرنا آسان ہے. ایک مولوی دوسرے کی نہیں مانے گا، نہ مانے، اس کا اپنا گروپ تو تیار ہو جائے گا. اور تصوف میں کسی کے خلاف بات کر دو، کم از کم کے درجے میں وہ قابل گردن زد نہیں ہوتا ہے. حضرت مجدد الفسانی نے اپنے دور میں کھڑے ہو کے کہا اور اتنے بڑے بڑے جملے کہے کہ وہ ضرب المثل بن گئے. آپ کہتے ہیں کہ فس کے موجودگی میں، نص کی موجودگی میں ہمیں فس نہیں چاہیے. خصوص الحکم کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہ اللہ اور قرآن کی موجودگی میں ہمیں کسی اور چیز کی، ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جس کا تاثر یہ دیا جائے کہ یہ خدا نخواستہ قرآن کے اگینسٹ، قرآن کے مقابل، قرآن کے مترادف، قرآن سے برابر میں کوئی چیز ہے. جو کچھ ہے قرآن کے بعد ہے. یہ انہوں نے مفہوم تھا ان کا. اور میں نے جو عرض کیا ابتدا میں کہ دو کام کرتا ہے مجدد، یہاں دونوں کام ان کے سامنے ہیں. ایک جو پانی کی رفتار ہے اس کو بحال کرتا ہے، اس کے راستے میں جو اس کے جو منبع کے آگے رکاوٹیں آ گئی ہیں ان کو دور کرتا ہے. انہوں نے ایک کام تو یہ کیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ وہ جو خس و خاشاک اندر آنے لگا تھا باہر سے، مٹی کے، کچرے کے، کوڑے کے، جو جوہر بننے لگے تھے، جو فکری جوہر بن رہے تھے پانی کے اندر اسلام کے، ان کو دور کیا. آپ کی اثبات النبوہ اور تحلیلیہ کے نام سے جو آپ کی کتابیں، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں نے کچھ لوگوں نے، کہہ سکتے ہیں ہم ان کو کہ وہ اس دور کے درباری تھے، اس دور کے مفاد پرست تھے. بادشاہوں کو یہی مفاد پرست ٹولہ حکمرانوں کو برباد کرتا، اس نے برباد کیا. انہوں نے ان کے ذہنوں میں ڈالا کہ بھئی آپ ذل سبحانی ہیں، آپ اس دور کے سب کچھ ہیں، اس لیے اب آپ اپنے فلاں چیز کا بھی اعلان کر دیں، فلاں حاکمیت کا بھی اعلان کر دیں، سکہ بھی ان کا چلے گا، کلمہ بھی ان کا چلے گا، رواج بھی ان کا چلے گا، اور جو اس دور کی خرافات تھیں اور اسلام کے خلاف جو چیزیں تھیں وہ سب ایڈ کرتے چلے گئے. اب یہاں پہ منہج مجدد سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. یہ بھی ہمارے لیے بڑا آئیڈیل ہے. ہم حزب اختلاف اس کو سمجھتے ہیں جو صرف احتجاج کرتا رہے، اور اگر کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں حکمت سے کام لے کر کوئی پالیسی اپنا لی جائے تو وہ محسوس کیا جاتا ہے. ہوتا بھی یہی ہے کہ وہ حکمت نہیں ہوتی، وہ کچھ اور ہوتا ہے. حکمت اور مفاہمت میں خاصا فرق ہے. لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو ہمارا ماحول بھی نہیں کرنے دے گا اس کو. مجدد صاحب نے کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی جلوس نہیں کیا، کوئی تحریک نہیں چلائی، کوئی پمفلیٹ نہیں چھاپے. آپ نے صرف ایک کام کیا. اس دور کے جو درباری تھے اور دل رکھنے والے درباری تھے، جن کی اصلاح کا امکان تھا، محسوس ہوتا ہے. آپ جب 4 آدمیوں سے ملیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ان میں کس شخص کو کس طرح ہم ہینڈل کر سکتے ہیں، کس کو بات سمجھائی جا سکتی ہے، کس کو سمجھانا مشکل ہے. انہوں نے یہ کیا کہ ان کو دیکھا اور ان کے ساتھ خط و کتابت کی. مکتوبات مجدد الفسانی جس کو کہا جاتا ہے وہ وہی چیز ہے، وہ ان کی وہ خط و کتابت ہے. زیادہ تر حصہ کچھ مریدین سے بھی ہے، کچھ اپنے شیخ سے بھی ہے، خواجہ باقی بگلہ سے بھی، وہ 17 مکاتیب ہیں. لیکن جو بڑا حصہ ہے وہ بادشاہوں کے درباریوں سے خط و کتابت ہے، اور بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ہے، جس سے بعض ناعاقبت اندیشوں نے یہ سمجھا کہ آپ شاید ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. اگر دین کے معاملے میں ریکویسٹ کر رہے ہیں تو اس میں بھی کون سی بری بات ہے، لیکن آپ ان کو احترام دے رہے ہیں. کسی سے بات منوانے کا اور اپنی مذہبی بڑائی جھاڑنے کا مفہوم صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم اگڑتے ہوئے جائیں. اگر سامنے والا ذی وجاہت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ اس کو اس کی عزت دی جائے. اس سے دین میں کوئی کمی نہیں آتی. کسی دیندار شخص کی عزت کم نہیں ہوتی کہ اگر اس سے وہ آگے بڑھ کے کسی سے ہاتھ ملا لے، اگر کسی کو آگے بڑھ کے گلے لگا لے، اگر کسی کو وہ خوش آمدید کہہ دے اور کسی کے پاس چل کے چلا جائے. کوئی کمی نہیں آتی. کمی اس وقت آتی ہے جب ہم نعرہ دین کا لگاتے ہیں اور جاتے دنیا کے لیے ہیں دنیا داروں کے پاس. عزت اس وقت کم ہوتی ہے جب ہمارا مقصد کچھ اور ہوتا ہے اور ہمارا دعویٰ کچھ اور ہوتا ہے.
ہماری زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، کرنے کچھ اور جا رہے ہوتے ہیں، عزت اس وقت خراب ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، دین کے کسی سوال کے لیے یا مسلمانوں کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں، عزت سے، احترام سے، وقار کے ساتھ، اپنے عزت نفس کا پاس رکھتے ہوئے، کہیں عزت کم نہیں ہوتی، نہ دین کی نہ دین والوں کی۔ مجدد صاحب نے یہی کیا۔ ان کی ساری خدمات کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ٹکراؤ کی پالیسی سے کو نظر انداز کر کے آگے بڑھا جائے اور ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے جو صاحب رائے بھی ہیں، جن کی بات سمجھی بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے، مانی بھی جاتی ہے، اور وہ خود سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، ان کو سمجھایا جائے۔ بڑے درد کے ساتھ، بڑے سوز کے ساتھ مجدد صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آج غریب ہو رہا ہے، مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آپ اس کے لیے کام کریں، اور وہ پورے اخلاص کے ساتھ توجہ دلاتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ لوگ، وہ حکمران جو ان کو قید کرتے ہیں، وہی ان کو قید سے عزت و احترام سے نکالتے ہیں۔ گوالیار کے جیل میں ان کو پہلے قید کیا جاتا ہے اور قید کے بعد ان کو رہائی دلائی جاتی ہے۔ وہ رہائی بھی رہائی نہیں تھی، لیکن یہاں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ 1 سال ان کو بادشاہ نے یہ کہہ کر اپنے ساتھ رکھا ہے کہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے کچھ فیض اٹھانا چاہتے ہیں۔ لیکن محققین کی رائے جو ہمیں درست معلوم ہوتی ہے قرائن اور شواہد کی روشنی میں، وہ یہ چاہتے تھے کہ کہیں یہ باہر جا کے کوئی ایجیٹیشن اور کوئی تحریک نہ شروع کر دیں جس سے ہماری حکمرانی کو خطرہ ہو، اس لیے ان کو اپنے ساتھ رکھو، لیکن احترام سے رکھا۔ مجدد صاحب کا کمال یہ ہے کہ اس وقت ان کو آفر ہو رہی ہے باہر سے، ان کے مریدین ہزاروں میں نہیں ہیں، لاکھوں میں ہیں، اور وہ آفر کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو ہم تیار ہیں۔ آپ ان کو کیا تسلی دیتے ہیں کہ اس قید کے دوران جو مجھے روحانی ترقی حاصل ہوئی ہے وہ عام حالات میں بھی نہیں ہوئی، اس لیے میں جانوں، میرا کام جانے، تم نے کچھ نہیں کرنا۔ اور اس دوران انہوں نے ذہن سازی کا کام کیا۔ قید میں رہ کر ہمارے بزرگوں کی یہ پوری روایت رہی ہے کہ اگر قید میں ڈالا بھی گیا تو انہوں نے وہاں جیل میں بھی تحریک شروع کر دی، لیکن لفظ تحریک بھی استعمال کرتے ہوئے اب تو ڈر لگتا ہے۔ تحریک کا مفہوم بھی ہمارے ہاں یہی ہے کہ بس کچھ کر کو کچھ نظر آئے۔ تحریک وہ ہے جو، میں تو اس کو تحریک کہتا ہوں، جو مجدد صاحب کی تحریک ہے، جو نظر نہیں آتی، کام کر جاتی ہے۔ سب کچھ ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک چھوٹی سی بات اسی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے موضوع سے ہٹ کر بھی نہیں ہے۔ عمرانیات میں اور تاریخ میں ابن خلدون کو امامت کا درجہ حاصل ہے۔ انہوں نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو ہمارا بادشاہی کا کلچر ہے، جو ہماری حکومت ریاستیں بنی اور ٹوٹی، اس کا ہمیں ایک ہی خاکہ سامنے آتا ہے۔ ایک شخص ہے جو ریاست بناتا ہے، قائم کرتا ہے، دوسرا آتا ہے اس کو تقویت پہنچاتا ہے، اس کو استحکام بخشتا ہے، تیسرا آتا ہے اس عیاشی کرتا ہے، وہ مزے اڑاتا ہے، چوتھا آتا ہے برباد کر دیتا ہے۔ یہ تسلسل پوری مسلمانوں کی 1200 تاریخ کا ابن خلدون کہتا ہے۔ لیکن اس میں ایک جملہ بعد کے مورخین یہ ایڈ کرتے ہیں کہ یہ فارمولہ مغل سلطنت پہ صادق نہیں آتا۔ اگر یہ بات ہوتی تو عالمگیر سے پہلے ریاست سمٹ جانی چاہیے تھی، لیکن عالمگیر آتا ہے تو ریاست کو دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ وہ خدمات ہیں مجدد صاحب کی جو میں نے کہا کہ تحریک ہے، نظر نہیں آتی۔ ریاست جو آپ کی 1800 میں کچھ تک 1700 کچھ تک جا کے قائم رہی، اس کے پیچھے بھی مجدد صاحب کی خدمات ہیں کہ انہوں نے ایسی ذہن سازی کی کہ انہوں نے ان خامیوں کو دور کیا ان بادشاہوں نے اپنی، جن کی وجہ سے ریاستیں برباد ہوتی ہیں۔ اور چونکہ وہ خامیاں بہت درجے میں کم ہو گئی تھیں اور پرانی جو خرابیاں تھیں ان کو دور کر کے تقویت ریاست کو پہنچ گئی تھی، اس لیے وہ تسلسل آگے تک بڑھا اور وہ ریاست قائم رہی۔ یہ 2 بہت بڑے کارنامے ہیں مجدد صاحب کے۔ تصوف کے میدان میں بھی انہوں نے خدمات انجام دی، اور تصوف کے ساتھ جو خاص طور سے اس وقت کے مسلمانوں کی عمومی حالت تھی اس کو انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی۔ یہاں ایک چیز اور سمجھنے کی ہے تجدید کے حوالے سے، وہ ہے انسان کا اپنا دائرہ اور انسان کی ذمہ داریاں۔
میں نے سیکولرزم کی بات کی، یہاں بھی ایک مغالطہ ہے، اس کو دور کرنا تجدید کے حوالے سے خاص طور سے ضروری ہے۔ قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا، اور ایک وقت تک حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام جنت میں رہے، اور اس کے بعد ان کو اتارا گیا۔ اب یہاں سے ہمارا اور دوسرے مذاہب کا تصور تبدیل ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم اس اتارنے کے لیے حبوط کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ حبوط کا لفظ قرآن میں اور بھی کئی جگہوں پہ آیا ہے، یہود کے لیے بھی آیا ہے بھی تو مصرن فإن لکم ما سألتم، جب انہوں نے کہا ہمیں کچھ کھانے پینے کو چاہیے، انہوں نے کہا شہر میں چلے جاؤ، جو مانگو میں مل جائے گا تمہیں۔ یہ جو حبوط ہے ان کو اتارا گیا، اس میں اور بائبل کی تعلیمات میں فرق ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے غلطی ہوئی اور ان کو سزا کے طور پر دنیا میں پھینک دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کو اعزاز کے ساتھ حبوط کیا گیا، اتارا گیا۔ ہم بھی اپنے زبان میں استعمال کرتے ہیں، اردو کا بھی محاورہ یہی ہے، ہم فلاں شہر میں اترے، فلاں جگہ ٹھہرے، یہ اترنا وہی تو ہے۔ تو ہم کیا اترتے ہیں؟ سزا کے طور پہ اترتے ہیں، جرم سمجھ کے ہمیں پھینکا جاتا ہے وہاں۔ ہم جب جاتے ہیں تو ظاہر ہے اعزاز و احترام سے ہی جاتے ہیں۔ جب آپ بنیاد یہاں سے یہ ڈالتے ہیں کہ انسان دنیا میں اترا نہیں ہے، پھینکا گیا ہے، سزا کے طور پر جب ڈالا گیا ہے، تو مجرم جیل میں کیا کرے گا؟ جرم ہی کرے گا، اور قید اور پابندی کی جو اس پہ لگائی جائے گی اس کو وہ پابندیاں سمجھے گا۔ پابندیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک بہت سے بڑی سے بڑے اعزاز کی بھی پوسٹ ہو، اس پہ بھی کچھ قدغن ہوتی ہیں۔ کوئی صدر پاکستان ہو، وزیر اعظم پاکستان ہو، وہ عوام سے اس طرح کھل مل نہیں سکتے، سیکورٹی کے مسائل ہیں، کچھ ادب کے تقاضے ہیں، کچھ فلاں ہیں، وقت لیا جائے گا، ان کا عوامی نشست طے ہوگی، پھر وہ آپ جائیں گے اور ملیں گے، یہ بھی پابندی ہے۔ اس کو وہ جیل سمجھتے ہیں، قید کہا جاتا ہے اس کو۔ عوامی نظر میں اس کو کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ جرم ہے۔ عوام تو خود پریشان ہوتے ہیں کہ یہ پروٹوکول ہمیں بھی ملے، فلاں گاڑی میں جا رہا ہے، حالانکہ وہ پروٹوکول نہیں ہے، ایک طرح کی قید ہی ہے نا، ہمارے اور آپ کی طرح نہیں گھوم سکتے۔ ایک تو یہ تصور ہے، اور ایک ہے کسی جیب کترے کا، کسی کڈنیپنگ کے کیس میں کسی کو پکڑا گیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اب اس پہ بھی پابندیاں ہیں، وہ لباس وہیں کا پہنے گا، وہ کھانا وہیں کا کھائے گا، مخصوص حدود ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتا، مخصوص وقت ہے اتنے بجے اس نے لازماً اس کا بیرک بند ہو جائے گا، مخصوص وقت ہے لازماً اتنے بجے اس نے اٹھنا ہے، آپ کا سونے کا اپنا وقت نہیں ہے، جاگنے کا وقت نہیں ہے، کھانے کی پسند ناپسند نہیں ہے، پہننے اوڑھنے کی نہیں ہے، اور جب تک سزا مکمل نہیں ہوتی آپ حدود سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ تو انہوں نے یہ تصور کیا کہ ہم جیل میں بند ہیں، تو جیل میں انسان کے اندر ضد پیدا ہوتی ہے، وہ ضد ان کے یہاں موجود ہے۔ اللہ کے ہر قانون کو توڑتے ہیں، جیسے جیل میں قیدی توڑنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی دیوار میں سوراخ کرتا ہے، کبھی چھپ کے موبائل پہ بات کرتا ہے، کبھی کسی کو پیسے دے کے اپنے لیے کھانا منگاتا ہے، سب غلط کام کر رہا ہے نا، حکومت کے قانون توڑ رہا ہے۔ اور اسلام کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم اعزازاً یہاں آئے ہیں، تو ہم اعزازاً ہمیں کچھ پروٹوکول ملا ہے، اس کے تقاضے یہ ہیں کہ بھئی ہم نے یہ غلط کام نہیں کرنا ہے، یہ سود نہیں کھانا ہے، یہ فلاں حرام گوشت سے بچنا ہے، حرام مشروب سے ہمیں بچنا ہے، حرام رشتوں سے ہمیں بچنا ہے، فلاں سے ملنا ہے، فلاں سے نہیں ملنا، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ نہیں جانا۔ یہ ہمارا پروٹوکول ہے، جیل کی سزا نہیں ہے۔ یہ تصور جب تک ہمارے سامنے نہیں ہوگا، ہم تجدید کی بحث کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے اور اس کی سطح کو نہیں سمجھ سکتے۔ انسان کے دنیا میں جو تصور ہے وہ کئی طرح کے فلسفی ہیں، یونان سے لے لیں، اس کے بعد جو دوسرے اپنا مغرب کے فلاسفر آئے، ان ساروں کی فکر اگر جمع کرتے ہیں کامیابی کا تصور ڈھونڈنے کے لیے، تو ایک ہی تصور، دو تصور ملتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے طاقت سب سے بڑی چیز ہے، طاقت آ گئی تو سب کچھ آ گیا۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر یہ بھی جبلت ہے، یہ باہر کی چیز نہیں ہے، ہمارے اندر کی ہے۔ جبلت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں باڈی بلڈنگ کروں، میرے سینہ اتنا ہو، میرے جناب بازو اتنے ہو، میری باڈی اتنی ہو، میرا قد اتنا ہو، میری گردن اتنی ہو، یہ فخر محسوس ہوتا ہے اس کو۔ کپڑے بھی ایسے پہنے جاتے ہیں کہ نمایاں ہو جسم ہے۔ کچھ کو بناؤ سنگار کا ہے، وہ چہرے کے اس میں جسم کے ہاتھ کے پیروں کے حسن میں ہی وہ غلطاؤں پیچھا رہتے ہیں۔ ان کی خواہش یہی ہے کہ ہم نمایاں نظر آئیں اس طرح سے، ادھر سے نہیں تو اس طرح سے نمایاں نظر آئیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم طاقتور ہوئے تو کیا پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہو جائیں گے؟ پہاڑ کا مقابلہ کر لیں گے ہم طاقت میں؟ ہاتھی، چلو پہاڑ تو چلو ایک عام زبان میں جمادات میں آتا ہے، جانداروں میں نہیں آتا۔ ہاتھی کا مقابلہ کر لیں گے ہم؟ چیتے کا، گینڈے کا مقابلہ کر لیں گے ہم؟ طاقت میں شیر کا مقابلہ کر لیں گے ہم؟ نہیں کر سکتے۔
اور اگر اس ظاہری حسن کی بات ہے، ہم بہت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسن دے دیا، خوبصورت ہو گیا، اس کو ہم نے اپنے طور پہ بنا سنگار بھی لیا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی رنگینیاں پھولوں، نباتات، درختوں کی شکل میں قائم کیے، اس سے بڑھ کر ہمارا حسن ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے، جانوروں، ہاتھی، گھوڑوں سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے، تو ہم پھر کس مصرف کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے؟ ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ شاہ ولی اللہ، امام غزالی، دوسرے مفکرین اس کو جس لفظ سے تعبیر کرتے ہیں قرآن کی فکر کی روشنی میں، وہ ہے سعادت۔ ہماری شکل جیسی بھی ہو، ہماری باڈی جیسی بھی ہو، جسم جو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا اس کا احسان ہے، چل رہا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت خوبصورت ہیں، پیر کام ہی نہیں کرتے، کیا کر لیں گے ہم؟ حسن کس کام کا؟ بہت شاندار جسم ہے ہمارا، دماغ مفلوج ہو گیا، کیا کریں گے ہم دنیا میں سوائے اس کے کہ دھرتی پر بوجھ بن جائیں، دنیا کی بددعائیں سہیں کہ مرتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کمزور جسم کے ساتھ، معمولی سی قبول صورتوں کے ساتھ اگر ہم سعادت کے راستے پہ چل پڑے تو پھر کامیابی ہے۔ قرآن حکیم نے جہاں بھی، یہ ایک علیحدہ پوری گفتگو کا موضوع ہے، کبھی موقع ملا تو عرض کریں گے کہ قرآن فلاح کہتا کس کو ہے اور کامیاب لوگ کون ہیں۔ فوز اور فلاح دو لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں، کامیابی دونوں کا معنی ایک ہے، اور اس کے مقابلے میں خسران کا لفظ استعمال کیا ہے، خسارے والے، نقصان والے، گھاٹے والے۔ تو قرآن کی نظر میں کون ہے؟ خوبصورت لوگ کامیاب ہیں، باڈی والے، جسم والے، بڑے خوبصورت جسم والے کامیاب ہیں، بڑی طاقت والے لوگ کامیاب ہیں؟ نہیں، طاقت والے بھی مردود ہیں اللہ کے ہاں، ان کی طاقت کسی کام نہیں آئی۔ طاقت کو بھی اللہ کے ہاں قبول عام اس وقت ملے گا جب وہ طاقت سعادت سے مل جائے گی، حسن کو بھی قبول عام اللہ کے ہاں اس وقت ملے گا جب وہ سعادت کے ساتھ مل جائے گی۔ تو تجدید دین کا مفہوم یہ ہے کہ سعادتیں نہ صرف یہ کہ ذات میں حاصل کی جائیں، بلکہ دنیا کے پوری مخلوق تک وہ سعادتیں پہنچا دی جائیں، اور اس راستے میں جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو خس و خاشاک کو بہا کر لے کے ایک طرف کر دیا جائے، اور وہ دریا کی روانی اس طرح رہے کہ از اول تا آخر ہر شخص کو پانی میسر رہے۔ اگر کسی کو پانی میسر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تجدید کی ضرورت ہے، دریا کا پاٹ چوڑا کرنے کی، اس کے پانی کے سوتوں کو، اس کے منبع کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ کس کس درجے میں کس کس کو کہاں کہاں کیا کام انجام دینا ہے۔ اس دائرے میں دو چیزیں اور ہیں، اس سے بھی مغالطہ ہوتا ہے، میں اختتام میں اس کو بھی سمیٹ دوں۔ ایک ہے دائرہ احتساب کا، یہ دائرہ حکومتوں کا ہے۔ میں اور آپ صرف ایک احتساب کر سکتے ہیں، اپنی ذات کا اور اپنے متعلقین کی ذات کا، وہ جن کی مسئولیت ہمارے پاس ہے۔ ہم اپنے پڑوس میں نہیں جھانک سکتے، ہم تھانے میں جا کے تھانے دار کو نہیں ڈنڈا دکھا سکتے کہ بھائی تم نے یہ کیوں کیا، یہ ہمارا فرض نہیں ہے۔ ہاں، تھانے کے اوپر جو لوگ ہیں ان کو توجہ دلا سکتے ہیں کہ فلاں تھانہ صحیح کام نہیں کر رہا، لیکن اس کا طریقہ کار الگ ہوگا، وہ طریقہ کار نہیں ہوگا جو ہم اپنے ذہنوں میں سوچتے ہیں کہ بس طاقت آ جائے تو سب سے پہلے پورا علاقہ ملیا میٹ کر دینا ہے اور اپنی ذات کی طرف نظر نہیں جاتی۔ کوئی بھی کام ہو دنیا میں ہم مسلسل فلاں کی ذمہ داریاں یہ ہیں، فلاں کی ذمہ داریاں یہ ہیں، کوئی اخباری کالم پڑھ لیں، کسی کی تقریر ہو، کسی کا کوئی اور کوئی ٹاک شو ہو، گفتگو ہو، ہر شخص کی گفتگو دوسرے شخص سے شروع ہو رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ہماری اپنی ذمہ داریاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں، کہاں ختم ہوتی ہیں، اور کب ان کا آغاز ہوگا۔ ہم اپنی اصلاح کا آغاز کب سے کریں گے، جس میں میں خود شامل ہوں۔ اور آخری بات، تجدد اور تجدید میں فرق ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تجدید کو سمجھنا ہے تو بہت آسان ہے، تجدید ہے پیچھے کی طرف جانے کا نام، لفظ ہے تجدید، جدت، لیکن اسلام میں جدت کا مفہوم الگ ہے، اس کا مذہب ہی الگ ہے۔ اسلام کی جدت ہے پیچھے کی طرف جانے کا نام، لوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج تک، ان کے طریقے تک۔ ہمارے آئندہ آنے والوں کو کتنا سفر کرنا ہے اس کا نہیں پتا، ہمیں 1400 سال پیچھے جانا ہے، یہ ہے ہماری تجدید۔ جتنا عہد نبوت سے قریب ہوں گے اتنا ہم دین سے جڑیں گے، اور جتنی دین میں خرابیاں آئیں گی وہ ہمارے عہد نبوت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونے کی وجہ سے آئیں گی۔ اور تجدد ہے آگے جانے کا نام، آگے بڑھنے کا نام۔ اللہ کے دین کو تجدید کی ضرورت پیش آتی رہے گی، تجدد کی نہیں آئے گی۔
اس لیے کہ تجدد اسلام سے انحراف کا نام ہے، تجدید اسلام کی طرف آنے کا، اور اپنی جڑیں اسلام کی نہیں، اسلام کی مضبوط ہیں، اپنی جڑیں اسلام کے حوالے سے مضبوط کرنے کا نام ہے، یعنی اپنی جڑوں کو اسلام کا پانی دینے کا نام ہے، اور تجدد ہے ان جڑوں کو کاٹنے کا نام، ان کو شو پیس بنا کے گھروں میں رکھنے کا نام۔ آج رکھیں گے، کل پانی اس پہ چھڑکاؤ کریں گے، پرسوں سوکھ جائے گا، جڑیں ہی نہیں ہیں، کہاں سے چلیں گی وہ؟ تجدید کی جڑیں مضبوط ہوں گی، تجدد سے کی جڑیں سرے سے کٹ جائیں گی۔ یہ ہے اصل مفہوم تجدید اور تجدد کا۔ اور جو ہماری ذمہ داری ہے، ایک احتساب کا دائرہ ہے، اور دوسرا ہے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا۔ وہ حکومتوں کا دائرہ ہے، یہ ہمارا دائرہ ہے۔ ہمارے ہاں کچھ مسائل ہیں، لوگوں کو ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کہیں ہمیں کچھ ملتا ہے تو ہم آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے وہ آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ لیتا ہے وہ بھی آزمائش ہے۔ تو جب دیتا ہے تو ہمیں حق کی تلقین کرنی پڑتی ہے ایک دوسرے کو۔ تواصی کا مطلب ہے باہم ایک دوسرے کو تلقین کرنا، سمجھانا، بتانا کہ بھائی یہ جو تمہیں ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور اللہ نے آج دیا ہے کل لے بھی سکتا ہے۔ اس لیے اس میدان میں جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ تم لو، انجوائے کرو، لیکن اللہ کو یاد رکھو، اس کے احکامات کو ذہن میں حاضر رکھو۔ یہ مت کہو کہ یہ تو ہماری دنیا ہے، چلتا ہے۔ اور کبھی کچھ لے لیتا ہے جب پریشان ہوتے ہیں، امتحان میں پاس نہ ہو تو ہمارے لیے مصیبت ہے، کاروبار میں ہمارے اپنے آئیڈیا کے مطابق نقصان ہو جائے تو ہمارے لیے مشکل ہے، اگر ہمارا کاروبار اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن وہ 1 سے 2، 2 سے 4 نہیں ہو رہا تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو یہ جو تمام مسائل ہیں یہ بھی آزمائش ہیں۔ کوئی ترقی کرنا مشکل نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں، بالکل نہیں ہے۔ اربوں خربوں پیسے کما لینا کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، اس کا حق ادا کرتے رہے، لیکن اس کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو اس کا حق کا بھی حق ادا ہوگا۔ اور اگر ہم اپنی مرضی سے حق ادا کر رہے ہیں، سارے دن چور بازاری ہے اور شام میں جا کے کچھ حصہ 10% نکال دیا، تو کرپشن میں سے اگر 10% نکالا بھی تو 90% تو جیب میں ہی رہا، وہ کہاں سے حلال ہوگا؟ اس کو کیسے ہم پاک صاف سمجھیں گے؟ اور اس معاملے میں جو چونکہ دینی حلقوں کی باتیں ہیں اور دینی ایک حلقے میں بیٹھا ہوں، تو اس میں ہماری جو ذمہ داری ہے وہ خرچ کرنے میں بھی ذمہ داری ہے۔ محسوس یہ ہونے لگا ہے، واللہ عالم، اگر میری بات غلط ہے تو میں اس کی پیشگی معذرت بھی کر لوں گا، کہ خرچ بھی ہو رہا ہے لیکن خرچ کرنے میں بھی ایک لفظ جو قرآن نے کہا نا، اسراف کا پہلو نظر آتا ہے، یعنی اچھے کام میں بھی اسراف نظر آنے لگا ہے۔ دینی کام میں خرچ کرنا یقیناً خرچ کرنے والے کے لیے کوئی اسراف نہیں ہے، 2 کی جگہ 200 نہیں 2000 اور 2 لاکھ بھی دیں گے تو وہ سارا ثواب ہے، لیکن خرچ کرنے والوں کو، وہ لے کر خرچ کرنے والوں کی ذمہ داری بہرحال یہ ہے کہ وہ کوئی اپنا ایک معیار منتخب کریں جس سے زیادہ آگے بڑھنا یقیناً اسراف میں شامل ہوگا۔ اور دینے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی جگہوں پہ دیں، تلاش کریں، سوچیں، غور کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص آپ تک اپنا پیغام پہنچا بھی دے۔ اور ہمارے ہاں دائرے کتنے سکڑ گئے ہیں اس کا اندازہ آپ اس سے کر لیجئے کہ کراچی شہر میں جو صورتحال ہے آپ کے سامنے، مساجد پہ صبح شام جھگڑے، مکاتب فکر ہیں، جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، کچھ نہیں ہے تب بھی کوئی نہ کوئی ہے، جس کا کچھ نہیں ہے اس کی بھی ایک محلے میں مسجد میں چودراہٹ تو ہے۔ یہاں تو جھگڑے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، زیادہ نہیں، ایک گھنٹے کی مسافت پہ آپ چلے جائیں، مسجد بنانے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ میں آخری دکھ شیئر کر کے مجھے ذہن میں آ گیا، حالانکہ آج کا موضوع نہیں ہے لیکن میں آپ کے سامنے عرض کر کے جاتا ہوں۔ کچھ دنوں پہلے ایک ٹریننگ تھی، ہمیں جانا پڑا گڈانی میں، وہاں جا کے افسوس ہوا کہ میں اتنے قریب تھا اور اب تک نہیں آ سکا۔ غالباً 15,000 کی میں نے کوئی سروے نہیں کیا، صرف ایک لیکچر تھا میں نے دیا اور واپس آیا، لیکن نئے علاقے میں گیا تھا تو کچھ معلومات لینے کی کوشش کی تو انہوں نے بتایا 15,000 12,000 آبادی ہے، 10,000 ذکری فرقہ ہے وہاں پہ، 4 مسجدیں ہیں مسلمانوں کی، میں فرقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کی 4 مسجدیں ہیں، اور ایک مسجد میں 100 سے زیادہ آدمی مجھے نہیں لگتا کہ آئیں گے، چھوٹی سی مسجد ہے بالکل۔ وہاں کوئی جھگڑا نہیں کر رہا، وہاں کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے مسجد بنانے کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
آپ سے عرض ہے کہ ابھی پبلک سروسز سینٹر کے حوالے سے ایک ڈاکیومنٹری چلے گی، اس کو دیکھ کر جائیں، اور بڑی اہم ہے اور بڑی فکر انگیز ہے۔ مولانا کو ایک اور جگہ درس قرآن میں پہنچنا تھا تو وہ تشریف لے جا رہے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ کچھ اعلانات سن لیں، پھر اس کے بعد جو ہے ڈاکیومنٹری جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث عام ترتیب سے ہٹ کر ہوگا، کیونکہ اگلا ماہ رمضان کا ہے، اور رمضان میں ہمارا یہ درس قرآن و حدیث جو ہے 20ویں شب کو ختم قرآن کریم کے موقع پر ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کی 20ویں شب کو بعد نماز تراویح یہاں درس قرآن و حدیث کا انعقاد ہوگا۔ دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی خواتین کے لیے رمضان المبارک میں یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں روزانہ صبح 10 تا 12 بجے تک قرآن کریم کے ایک پارے کا خلاصہ تفسیر بیان کیا جائے گا، اور 29ویں روزے کو پورے انشاءاللہ 30 پارے کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اب تک جو ہے شہر کے 20 مراکز اور ہیں جس میں یہ خلاصہ تفسیر کا پروگرام منعقد ہوگا۔ پچھلے سال الحمدللہ 35 مراکز میں یہ سلسلہ منعقد ہوا تھا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ 35-40 تو جو ہے اگلے 15-20 دن تک ہو ہی جائیں گے، ترتیب طے ہو رہی ہے۔ پچھلے سال الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں القرآن کورسز سینٹر میں تقریباً 350 خواتین کی حاضری روزانہ ہوا کرتی تھی، اور الحمدللہ اب تک کی پیش رفت یہ ہے کہ 750 فارم جو ہے اس حوالے سے جا چکے ہیں، اور ابھی 1 مہینہ باقی ہے۔ تو میری آپ حضرات اور خواتین سے گزارش رہے گی کہ خواتین آج جو یہاں موجود ہیں وہ فارم لے لیں، اور مرد حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی خواتین کے لیے فارم لیتے ہوئے جائیں، اور یہ خلاصہ تفسیر کی دعوت جو بھرپور طریقے سے پورے شہر میں چلائیں۔ یہاں القرآن کورسز سینٹر میں ہر سال جو ہے 20 روزہ تراویح کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس بار بھی یہ سلسلہ منعقد ہوگا، اور اہم بات یہ ہے کہ نماز تراویح کے فوراً بعد روزانہ خواتین کے لیے دین کے اہم مسئلے سیکھیے کے عنوان سے 20 منٹ کی تعلیمی و تربیتی نشست منعقد ہوتی ہے، جس میں وہ تمام امور جن کا معلوم ہونا مسلمان پر فرض ہے سکھائے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی خواتین سے شرکت کی درخواست ہے، اور مرد حضرات جو ہے تراویح کے سلسلے میں شریک ہوں۔ ایک اور اہم سلسلہ یہاں شروع ہوگا طالبات اور عالمات کے لیے، دینی مدارس کی طالبات اور عالمات کے لیے ایک 25 روزہ فن خطابت کلاسز انشاءاللہ 15 جون بروز ہفتہ سے روزانہ 10:30 تا 12:30 بجے تک ہوا کرے گا۔ تمام عالمات اور طالبات سے اس میں شرکت کی درخواست ہے۔ ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں خواتین کے لیے کراچی کی سطح کا ایک درس قرآن و حدیث منعقد کیا جاتا ہے، جس میں پورے شہر سے خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوتی ہے۔ اس ماہ یہ پروگرام انشاءاللہ جمعرات 20 جون کو منعقد ہوگا۔ ہل پارک ہاسپٹل کے پاس ایک مسجد ہے، مسجد فتح پوری، اس میں اگلے 2 جمعے کے بیانات زکوٰۃ کے فضائل اور مسائل پر ہوں گے۔ بیان اور نماز جمعہ کے بعد 30 منٹ کی نشست مسائل پر ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے ذریعے کی جائے گی۔ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو حضرات اور جن حضرات اور خواتین کو ابھی تک SMS ہمارے نہیں ملتے ہیں، وہ جو ہے کاؤنٹر پر اپنے موبائل نمبر رجسٹر کروا لیں تاکہ ان کو یہ SMS ملتے رہیں۔ اور فیس بک پر القرآن کورسز آ چکا ہے، اور www.face.com/AQCNP اس کا ایڈریس ہے۔ القرآن کورسز کے حوالے سے اور دینی رہنمائی کے حوالے سے جو معلومات آپ حاصل کرنا چاہیں فیس بک پر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ پبلک سروسز سینٹر کے حوالے سے آپ جو ہے یہ ڈاکیومنٹری دیکھیں، اور اس کے حوالے سے پھر مجھے ایک دعوت بھی دینی ہے آپ کو، تو وہ میں انشاءاللہ تعالی
اس حوالے سے وہ دعوت بھی میں اس ڈاکیومنٹری کے بعد آپ کو دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ حاجی اسلم صاحب جو یہاں ہمیشہ درس قرآن و حدیث میں موجود ہوا کرتے تھے، ان کا ابھی فون آیا تھا، ان کو جو ہے فالج ہوا ہے، ان کے لیے انشاءاللہ میں دعا بھی کرنی ہے۔ جو حضرات کو اگر نظر نہ آ رہی ہو تو کرسی جو ہے وہ اس کا انتخاب اس طریقے سے کرنے کو نظر آئے۔ آواز ذرا بڑی تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ گزرے سال کی کارگزاری 2012 اور 13، past performance of the year 2012 and 13۔ اسلام آباد میں تھنک ٹینک CBRD کا قیام، ویکلی شریعہ اینڈ بزنس کا اجرا، کراچی بابا ہومز 50 یتیم بچوں کے اقامتی داخلے، تعلیم و تربیت کا عمل شروع، مجلس علمی کے فیس بک پیج کی لانچنگ، لائکس کی بڑی تعداد میں روز افزوں حیرت انگیز اضافہ، دارالفتاح جامعۃ الرشید کی اپ گریڈیشن، المفتی آن لائن فتاوا، SMS اور کال سینٹر کے پروجیکٹ پر کام شروع، کیمپس 2 بلاک A کے 7 فیزز میں سے 1 مکمل، دوسرے پر کام جاری۔ الحمدللہ شہر کے پرسکون اور باوقار علاقے روہیل کھنڈ سوسائٹی میں حیدر علی روڈ پر بنگلہ نمبر 46 اور 47 میں پبلک سروسز سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ آپ کے ڈور اسٹیپ پر یہ سینٹر 1 ونڈو فیسلٹی فراہم کرے گا، جس میں ہمارے 6 ادارے شرعی رہنمائی فراہم کریں گے اور خدمات پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ حلال فاؤنڈیشن کے کارپوریٹ دفتر سے عامت الناس کے لیے حلال آگہی، تحقیق اور تصدیق کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ حلال و حرام کے مسائل کے حل تجویز کیے جائیں گے۔ حرام سے پاک معاشرہ تشکیل دینے کے لیے اپنا کردار ادا کیا جائے گا۔ شریعہ کنسلٹنسی سروسز SCS ہمارا وہ اولین ادارہ ہے جس کے ذریعے پہلی بار مفتیان کرام نے تاجر برادری کو تجارتی و مالی امور میں براہ راست مارکیٹ پلیس پر شرعی رہنمائی فراہم کی۔ مجلس علمی کا رابطہ دفتر، مجلس علمی سٹی لائزن آفس، اس دفتر کے ذریعے مجلس علمی کے تحت چلنے والے تعلیمی اداروں سے متعلق معلومات فراہم کی جائیں گی۔ جامعۃ الرشید، کیمپس، البیرونی ماڈل سیکنڈری اسکول اور انٹرمیڈیٹ کالج کے داخلوں اور معلومات کے لیے شہر میں رابطے کی سہولیات میسر ہوں۔ ویکلی شریعہ اینڈ بزنس، ملک بھر میں دستیاب منفرد ہفت روزہ شریعہ اینڈ بزنس، شریعت اور تجارت ساتھ ساتھ کا عزم لے کر اٹھائیں۔ پبلک سروس سینٹر تجارتی اور علمی حلقوں میں روز افزوں پذیرائی حاصل کرنے والے اس ہفت روزے کے لیے رابطہ دفتر سبسکرپشن، مارکیٹنگ اور عوامی رابطے کی خدمات فراہم کرے گا۔ انشاءاللہ اب شریعہ اینڈ بزنس کا یہ آفس پبلک سروسز سینٹر بنگلہ نمبر 46 اور 47 روہیل کھنڈ سوسائٹی کراچی سے آپریٹ کرے گا۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز کمز، یہاں سے کمز کا سٹی کیمپس آپریٹ کرے گا اور شریعہ کمپلائنٹ کورسز، سیمینارز اور سرٹیفکیٹ کورسز آفر کرے گا۔ بچوں کا کلب۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست BKC یعنی بچوں کا کلب۔ آپ نے یقیناً میرا نام سنا ہوگا، میرے بارے میں جاننا بھی چاہ رہے ہوں گے اور بہت ممکن ہے آپ میں سے کئی دوست مجھ سے ملنے کے لیے بھی بھیجے ہیں۔ لیجیے میں حاضر ہوں۔ آپ یقیناً BKC کا ممبر یعنی میرا دوست بننا چاہ رہے ہوں گے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، دنیا میں ہر جگہ میرے دوست ہوں، بے تحاشا، سب سے زیادہ۔
बच्चों और नौजवानों की तालीमी, फलाही और तफरीही सरगर्मियों पर मुश्तमिल बच्चों का क्लब इसी सेंटर से खिदमत फराहम करेगा। शहर में मौजूद इस सहूलत से अरकान क्लब का राब्ता और रसाई आसान हो जाएगी। बच्चों का क्लब इंशाअल्लाह पब्लिक सर्विसेज सेंटर बंगला नंबर 46 और 47 से फंक्शन करेगा। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड डायलॉग CPRD मुल्की और मिली सतह के सुलगते मसाइल पर गौर व फिक्र और मुमकिन हल के लिए जनाब सैयद अदनान काका खेल की सरबराही में एक थिंक टैंक का क़याम अमल में लाया गया है। इस्लामाबाद के सेक्टर F104 स्ट्रीट नंबर 15 हाउस नंबर 239 में कायम किया गया है। इस इक़दाम से मुल्की, मिली और बैनुल-अक़वामी सतह पर दीनी तनाज़ुर में मसाइल पर गौर व फिक्र और हल पेश करने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। और अब हमारे उन 3 इदारों की कारगुजारी पर एक नजर जो पहले से कायम थे। कराची मामा होम्स। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कराची मामा होम्स में कराची और मुज़ाफ़ात में रिहाइश पज़ीर, यतीम और बेआसरा 50 बच्चों को इंडक्ट किया गया। महरूमियों की शिकार इन मासूम बच्चों को एक लोअर मिडिल क्लास घराने की सहूलतें फराहम करने की कोशिश की गई। इनकी इस्तेदाद और सलाहियत के मुताबिक ग्रुप्स तश्कील दिए गए। इन्हें सुफ़ा सीनियर स्कूल, अल-बेरूनी मॉडल सेकेंडरी स्कूल और जामियतुर रशीद के शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान में तालीमी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। निगरानी के लिए CCTV मॉनिटरिंग का इंतज़ाम भी किया गया है। इनकी रिहाइश, लिबास, सफाई सुथराई, खुराक, तालीम और तरबियत के इंतजामात के लिए एक डेडिकेटेड रेजिडेंट टीम काम कर रही है जो यतीमों की देखभाल को इबादत का दर्जा देती है। हलाल फाउंडेशन SECB से लाइसेंस याफ्ता इदारा जो एक अहम दीनी फरीजे से ओहदा बरा होने के लिए कायम किया गया। हलाल आगही मुहिम चलाई है जिसमें पाकिस्तान भर के 23 शहरों में 75 आगही सेमिनार्स मुनक़िद करके 20,000 से ज़ायद शुरका तक पैगाम पहुँचाए। हलाल फाउंडेशन के मुल्क भर में 60 से ज़ायद नुमाइंदे मुकर्रर किए गए। पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों से दारुल इफ्ता के 55 नुमाइंदा मुफ्तियान कराम ने मुताल्लिक़ा इलाकों में सरपरस्ती कबूल फरमाई। ये सरपरस्त अपने मुताल्लिक़ा इलाकों में नामज़द नुमाइंदगान के ज़रिए हलाल फाउंडेशन की सरगर्मियों की सरपरस्ती फरमाएंगे। पाकिस्तान के बड़े इदारों को शरई तकनीकी मुशावरत फराहम की गई। अल्हम्दुलिल्लाह ई-नंबर्स पर एक पॉकेट साइज पब्लिकेशन शाये हो चुकी है। इसके अलावा 7 अहम मौज़ूआत पर पब्लिकेशंस तैयार हैं और बतदरीज तबाद के मरहले में हैं। शरिया इन बिजनेस में हलाल तहकीक व आगही से मुताल्लिक़ 30 से ज़ायद मज़ामीन शाये किए गए जो हलाल फाउंडेशन के अराकीन की तहरीर व तहकीक पर मबनी है। हलाल फाउंडेशन से अब तक 145 अज्जाए तरकीबी यानी इंग्रीडियंट्स पर तहकीक मुकम्मल की जा चुकी है जिसके डेटा की ज़खामत 236 सफ़हात पर मुश्तमिल है। फेसबुक के पेज पर 118 पोस्ट की गई जिनमें हलाल फूड से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन खबरें, शरई मसाइल और आदाब व फ़ज़ाइल बयान किए। हलाल फाउंडेशन कॉर्पोरेट ऑफिस अब इंशाअल्लाह पब्लिक सर्विसेज सेंटर बंगला नंबर 46-43 रोहेल खंड सोसाइटी से ऑपरेट करेगा। SGS दारुल इफ्ता बराए तिजारती व मालियाती उमूर की कारकर्दगी अब तक 4,381 फतवाजात जारी किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 96 सेमिनार्स मुनक़िद हुए जिनमें माहाना सेमिनार्स, दूसरे इदारों के साथ जॉइंट वेंचर सेमिनार्स, ज़कात सेशंस, हज सेशंस और मार्केट सेशंस शामिल हैं। शरिया की रोशनी में वेट किए जाने वाले मॉडल एग्रीमेंट्स की तादाद 10 है। पब्लिकेशंस की तादाद 10 है। प्रोफेशनल्स जिनमें अकाउंटेंट्स, सहाफ़ी, वकला और डॉक्टर्स शामिल हैं उनके साथ तरबियती निशस्तों की तादाद 7 है। नमाजों के 30 दायमी नक्शे जारी किए गए। 30 मसाजिद की समत क़िबला का तयन किया गया। SGS दारुल इफ्ता बराए तिजारती व मालियाती उमूर अब इंशाअल्लाह पब्लिक सर्विस सेंटर बंगला नंबर 46-47 हैदर अली रोड रोहेल खंड सोसाइटी से अपनी खिदमत जारी रख सकेगा। और अब तामीराती मंसूबे कैंपस 2 के बारे में चंद गुजारिशात। कैंपस 2 की तामीरात के लिए हमारी हिकमत अमली यानी स्ट्रेटजी यही रही है कि जो हो सकता है वो कर गुजरो। Accomplish what you can। लिहाजा जैसे जैसे वसाइल मिलते हैं उन्हें रोक कर रखने की बजाय नज़्म के साथ तामीर
जारी है। जिस हद तक तामीरात हो चुकी हैं उनके इस्तेमाल की तदाबीर भी सोची जा रही है ताकि जितना जल्द मुमकिन हो सके ज़रूरियात के मुताबिक उन्हें काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके। तामीर शुदा इस हिस्से में कुल्लियत शरिया का सालाना इज्तिमा मुनक़िद किया गया। कैंपस 2 की तामीराती रिपोर्ट स्टॉल्स पर मौजूद है जो तलब की जा सकती है। अब 2 प्रोजेक्ट्स जिन पर काम शुरू कर दिया गया, दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद की अपग्रेडेशन और अल मुफ्ती ऑनलाइन फतावा SMS सिस्टम और कॉल सेंटर। दारुल इफ्ता के इस मंसूबे के तहत पहले मरहले में जामिया के दारुल इफ्ता के दफातर का लेआउट तैयार कर लिया गया और दफातर की तैयारी का आगाज हो चुका है। अल मुफ्ती online.com वेबसाइट पर काम शुरू हो चुका है और मरहलावार खिदमत पेश की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत फतावा सर्विस 24/7 हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे मयसर होगी। कॉल सेंटर की सहूलत के तहत आलमी सतह पर हम वक्त राबता मुमकिन होगा। वॉइस रिकॉर्डेड फतावा के साथ साथ स्काइप लाइव फतावा की सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। इंशाअल्लाह दारुल इफ्ता की खिदमत असर हाजिर के उन तमाम कम्युनिकेशन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए पेश करने का आज़म है जो आज के दौर का अहम तकाजा है और इशाअत दीन के लिए वसी उफ़ुक़ फराहम करने का जरिया भी। मजलिस इल्मी फेसबुक पेज इसी ज़िम्न में सोशल मीडिया में फेसबुक के वसीउल असर किरदार की अहमियत को पेश नज़र रखते हुए मजलिस इल्मी का फेसबुक पर एक पेज लॉन्च किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 5 हफ्तों के अंदर एक मुनज़्ज़म और मरबूत कोशिश के नतीजे में हैरान कुन नताइज सामने आए। इस सफ़े पर इशाअत दीन के कम व बेश 40 पैगामात नशर किए गए और मजलिस इल्मी के इस सफ़े पर लाइक्स की तादाद सिर्फ 5 हफ्तों में 1,25,000 से तजावुज कर गई। एक हफ्ते में इस सफ़े पर इशाअत की रसाई यानी रीच 25 लाख का 30 लाख अफराद रिकॉर्ड की जा चुकी है। इस ज़िम्न में इशाअत के लिए रहनुमा उसूलों और पॉलिसी बयानात को मुंज़बित किया गया है जिसके तहत पैगामात की इशाअत को पाबंद किया गया है। दीन के इन सारे शोबों में कामों की पेशरफ्त हमारे तंजीमी उसूल जदीद ज़राए का जायज़ और मौसर इस्तेमाल के तहत है और इन सारे कामों का बीड़ा उठाने में हमारी ताजर बरादरी की मुआविनत, मुशावरत और शराकत हमारा वो असासा है जिसकी तवक्को मुआशरे से रखी जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और वसाइल फराहम करना मुआशरे के मुखय्यत हज़रात के ज़िम्मे है, जबकि तालीमी, फन्नी और इंतज़ामी फरीज़ा सर अंजाम देने में हम और हमारे कारकुनान इंशाअल्लाह किसी लिहाज से पीछे नहीं रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारी और आपकी काविशों को कबूलियत का शरफ बख्श दे और हमें दीन की मदद करने वालों में शुमार कर दे। आमीन। इन्नल्लज़ीना यत्लूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यर्जूना तिजारतन लन लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और जिन्होंने नमाजों की पाबंदी कर रखी है और हमने उन्हें जो रिज़्क़ दिया है उसमें से वो नेक कामों में पोशीदा और अलानिया जिस तरह बन पड़ता है खर्च करते हैं, वो अल्लाह के वादे के मुताबिक ऐसी हमेशा नफ़ा देने वाली तिजारत के उम्मीदवार है जिसमें कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस सौदे में खरीदार कोई मखलूक़ात में से नहीं जो कभी तो सौदे की कदर करता है और कभी नहीं करता, बल्कि इसका खरीदार खुद हक़ ताला जो ज़रूर हस्ब वादा अपनी गरज से नहीं बल्कि महज उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए इसकी कदर करेगा ताकि अल्लाह उनको पूरा अजर दे दे और अपने फज़ल से और ज़्यादा भी दे। यकीनन वो बहुत बख्शने वाला बड़ा कदरदान है। ये इसका पता मैं और सही तरीके से समझा दूँ।
آپ حضرات نے یا خواتین نے یہ گلستان انیس کلب دیکھا ہوگا شہید ملت روڈ پر. اس کی چورنگی کراس کر کے سیدھے ہل پارک کی طرف جائیں گے تو بنگلہ نمبر 46 اور 47 ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس کی افتتاحی تقریب انشاءاللہ تعالی عن قریب جو ہے منعقد ہوگی. شاید 16 یا 23 تاریخ جو ہے وہ اس کی تجویز ہے. جو حضرات آنے میں انٹرسٹڈ ہوں وہ بدھ یا جمعرات کو یہاں سے معلومات لے لیں کہ بھئی یہ تقریب ہے یا نہیں, اور پھر اس کے کارڈز بھی یہاں سے کلیکٹ کر لیں, اپنے دوستوں وغیرہ میں بھی دیں. اور انشاءاللہ تعالی وہ پروگرام متوقع طور پر جو ہے عصر کی نماز کے بعد منعقد ہوگا. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. یا اللہ, جن جن حضرات اور خواتین نے اپنی صحت کے لیے کہا ہے اور اپنے جائز مسائل کے لیے کہا ہے, یا اللہ ان کی دعاؤں قبول فرما. بالخصوص جو ہے حاجی محمد اسلم صاحب جو یہاں ریگولر آیا کرتے تھے اور وہ لقوے کے مریض ہو گئے, یا اللہ آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.